کہ ہماری زندگی میں کوئی کیسے اور کب آتا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہماری زندگی میں کوئی کیسے اور کب آتا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں، مگر وہ کب کہاں کیسے بچھڑتا ہے یہ ہم کو یاد رہتا ہے. مجھے بھی یاد ہے اب تک. عرفان بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. زیدی بھائی کیسے ہیں؟ دعائیں ہیں آپ کی، بڑا اچھا لگ رہا ہے. ایک آپ سے لاس اینجلس میں ملاقات ہوئی اور بڑی تمنا تھی اس کے بعد کہ ہیوسٹن آپ آئیں کسی دن، اور افسوس اس بات کا کہ مشاعرے میں تو شریک نہیں ہو پائے، بگ ڈیز کی وجہ سے یہاں نہیں تھے. لیکن اللہ نے دوسری دعا پوری کی کہ آپ کے ساتھ ایک تھوڑی سی بیٹھک ہو جائے، ایک انفارمل سی گفتگو، کہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں ایک دن بیٹھ کے اگر کوئی ریفرنس آپ کا انہیں ملے تو کہیں کہ ان کا انٹرویو دیکھ لیں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا. And I hope I have some good references. تو بچوں کے لیے ہے اور بچوں کے بچوں کے لیے انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے، دوست احباب کے لیے. ہر آدمی ہر وقت ہر جگہ نہیں ہو پاتا. ہم لوگ جہاں سے آئے ہیں وہاں بہت سے دوست احباب آپ کے ہوں گے، عزیز رشتہ دار ہوں گے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو جو گفتگو ہے مختصر سی آج کی، یہ دنیا کے ہر خطے میں آپ کے توسط سے پہنچ جائے. تو یہ ایک مقصد ہے. آپ کی اجازت سے شروع کرتے ہیں. بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اہتمام کیا، اور اتنی خوبصورت جگہ، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں بیٹھ کے. اور تو بی آنسٹ ود یو، میری آپ سے اتنی زیادہ ملاقات نہیں رہی، لیکن آپ کے بارے میں بہت باتیں سنی میں نے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ساری اچھی باتیں تھیں جو عموماً ہوتا نہیں ہے لوگوں کے بارے میں. کرم ہے. اور پھر آپ سے مختصر ملاقات رہی لاس اینجلس میں، اور انفارچونیٹلی کچھ آپ کا بھی بزنس کا ایسا سلسلہ تھا، کچھ ہمارا بھی، کہ اتنا ہم زیادہ انٹریکشن بھی نہیں کر سکے. وہ بہت ہی ایک روا روی دوڑی میں لیکن بڑی اچھی نشست. لیکن وہی چیز ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو برسوں تک ملتے ہیں لیکن ان میں اتنی محبت نہیں ہوتی اور اتنا ملاپ نہیں ہوتا جتنا ہمارے درمیان ہو گیا. صاحب ان دنوں وہ جو مختصر سی ایک صحبت تھی وہ جی، اس کا خاصا اثر رہا. بھائی انور شعور کے کا کیا اچھا شعر ہے کہ محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہاں سے سلسلہ شروع کریں کہ تھوڑا سا تعارف. آج نام جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کسی تعارف کا محتاج نارتھ امریکہ میں نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا جہاں تک آپ کی یادداشت جاتی ہے تعارف کرائیں خانوادے کا، کہ کہاں سے تعلق، اگر وہاں سے بھی سلسلہ شروع ہو جائے. مطلب اگر دادا تک بھی ہم چلے جائیں، نانا تک بھی چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. عموماً تم لوگ کہتے ہیں میرے باپ تک نہیں پہنچنا، آپ تو دادا تک پہنچ رہے ہیں. یعنی ہم نے تو وضاحت کر دی کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بچوں کے لیے ہے. میرا ایکچولی اصل نام تو سید عرفان علی ہے. جی جی. اور میرے والد سید مرتضیٰ علی ہیں، میرے دادا سید اصغر علی ہیں. اور 8ویں کلاس میں ایکچولی ہوا یہ کہ ہمارے جو دوست سب ہوتے تھے ایک کلاس میں، سب بچے ہی تھے، ظاہری بات ہے. جی جی. وہ جہاں سید کا نام سنا، ہاتھ پہ انگارہ رکھ لو گے، ہاتھ پہ انگارہ رکھ لو گے. تو میں نے اپنا نام پھر عرفان مرتضیٰ کر لیا اپنے والد کے، اور اس کی دیکھا دیکھی پھر ہماری بہنوں نے بھی اپنے نام اسی حساب سے خالدہ مرتضیٰ، ساجدہ مرتضیٰ، عبدہ مرتضیٰ کر لیے. اچھا. تو وہ فیملی نیم اس طرح چل گیا کہ وہ میرے بچے بھی شان مرتضیٰ، بلال مرتضیٰ. تو وہ نہیں ماشاءاللہ. ہاں، تو بیس نام جیسے میرے بچے سید شان علی اور سید بلال علی، لیکن جو لیگل نیم ہے وہی بلال مرتضیٰ، شان مرتضیٰ. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے والد کا نام جو ہے وہ ایک فیملی نیم کی طرف چل رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور دونوں ناموں کا مطلب بھی ایک ہی ہے کہ شخصیت سے منسوب بھی ہیں دونوں نام. جی.
تو میں چاہوں گا تھوڑا سا تعارف کرائیے. آپ نے دادا سے سلسلہ شروع کیا. میرے والدین دونوں، والدہ اور والد دونوں میرے بانسبری سے ان کا تعلق ہے. اچھا جی، وہیں ان کی پیدائش ہوئی. پھر جب پاکستان میں آنا تو ظاہری بات وہ پاکستان آ گئے. عموماً میرے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ہماری امی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا. میں ان سے یہ کہتا ہوں بھائی ایک ہی گلی میں آپ لوگ رہتے تھے، کیسے نہیں دیکھا؟ پھر شادی بھی کوئی تو سلسلہ ہوا تو امی بس یہ کہہ دی کم بخت چپ ہو جا. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میرے والد نے یہاں جاب شروع کی تھی پاکستان میں، اور لیکن جس طرح میرے والدین نے محنت کر کے ہمارا تعلق بہت غریب خاندان سے تھا، اور میری والدہ کافی مطلب لوگوں کے لیے انہوں نے سلائی وغیرہ کرتی تھی، ہماری بہنیں بھی، اور میرے والد بہت محنت سے انہوں نے 4 بچوں کو جو پالا. اور مجھے خوشی ہے کہ اب میرے والد جو ہیں وہ ہم سب سے بہت خوش ہیں. چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو والدین آپ کے کہاں ہیں؟ میری والدہ کا انتقال 2007 میں ہوا. میرے والد میرے ساتھ رہتے ہیں کیلیفورنیا میں. ہاں، تو پہلے امی کا یہ تھا کہ کیونکہ وہ تھا نا جیسے خواتین، امی آپ کے ساتھ ہی تھیں؟ امی یہاں پہ آتی رہتی تھی. عموماً یہ ہوتا تھا جب ان کا گرین کارڈ ہو جاتا تھا وہ کہتی ہے میں جا رہی ہوں. تو بس یہی ہے کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے. تو پھر ان کا انتقال وہیں پہ ہوا 2007 میں. اچھا، والد کا نام تو آپ نے بتایا، والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام ادریسہ بیگم. جی. اور میں نے اپنے نانا نانی کو نہیں دیکھا. سید ان کا شیخ محمد علی اور پیاری بھی، میں نے انہیں نہیں دیکھا. لیکن ہم نے اپنی پرانی کو دیکھا. 107 سال کی عمر میں میرے خیال میں ان کا انتقال ہوا. تو وہ عجیب بات تھی. اور بلکہ کل بھی ایک تو پاکستان میں دیکھا آپ نے؟ پاکستان میں. اچھا. ہاں. تو وہ، اور پھر دادا کو ہم نے نہیں دیکھا. دادا کو تو ایکچولی دادا کا انتقال ہمارے جب ہو گیا تھا، ابو کہتے ہیں کہ وہ چکئی چلاتے پھرتے تھے جو یو ہوتا ہے بچوں کا، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے جو تھا وہ ان کی جو براٹ اپ تھا وہ کافی اس میں ہوا. لیکن یہ ہے کہ میرے والد نے بہت محنت کر کے اپنی فیملی کو سنبھالا. یہ بتائیے کہ آپ کے بہن بھائی؟ جی، آپ نے کہا کل 4. میری 3 بہنیں ہیں. 2 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، ساجدہ اور عابدہ. خالدہ چھوٹی ہیں. ساجدہ ہمارے ساتھ LA میں ہی ہیں، اور عابدہ جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں، اور خالدہ کراچی میں ہے. میرے 3 بھائی ہوا کرتے تھے. 2 مجھ سے چھوٹے جو سب سے چھوٹے تھے، اور ایک سب سے بڑا جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا. تو بعض اوقات امی مذاق میں کہتی بھی تھیں اللہ نے اچھوں کو اٹھا لیا تجھے چھوڑ دیا. میں کہتا تھا نہیں وہ اسمارٹ تھے، وہ نکل لیے، میں پھنس گیا. ہاں نہیں، بہتر جگہ پہ ہیں جو یہاں سے چلا جائے، بہت بہتر جگہ پہ ہیں. کوئی بیماری کا سلسلہ تھا بھائیوں کا یا؟ 2 تو ظاہری بات ہے، 2 they were twins, they were very weak. لیکن ہمارے بڑے بھائی کو کچھ تھا سلسلہ پرابلم، تو بس. لیکن یہ ہے کہ مجھے اب بھائیوں کی کمی نہیں. نہیں بالکل، آپ جیسے بالکل بیٹھے ہوئے جیسے لوگ میرے ساتھ ہیں، so that وہ اچھا لگتا ہے. نہیں، اللہ جو ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے. یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں کب تک رہے، اور پھر مائیگریشن کا سلسلہ، یہ ہجرت کا سلسلہ جو امریکہ کی طرف ہے، یہ کس طرح ایک یہ تحریک کیسے ہوئی اور کب آئے؟ میں جس دن میری عمر 24 سال ہوئی، جس دن نومبر 3 1985، اس دن میں یہاں اپنی برتھ ڈے پہ. تو میں نے 2 کیک کاٹے تھے، ایک وہاں اور ایک پھر یہاں آ کے، وچ واز گڈ تھنگ. میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہمارے استاد، میرا تعلق مارشل آرٹ سے بہت زیادہ رہا. اچھا. اور اشرف تائی، گرینڈ ماسٹر محمد اشرف تائی پاکستان میں، نام بہت سنا ہوا ہے. اور جی، وہ میرے استاد ہیں، اور ان کی مجھ پہ بہت مہربانی ہے. بلکہ انہوں نے ہی اتنا زبردستی کر کے مجھے یہاں بھیجا، اور ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ. اور ابھی بھی ہم ان ٹچ ہیں، اور اب تو تقریباً 35 سال سے ان کا اور میرا ایک استاد اور شاگرد. تو مارشل آرٹس کے ریفرنس سے یہاں آئے یا؟ میں ایکچولی آیا تو اسٹوڈنٹ بیس پہ تھا، لیکن کیونکہ میں آنا نہیں چاہتا تھا اپنے استاد کے لیے، میں انہی کی خدمت کرنا چاہتا تھا. لیکن انہوں نے بہت زبردستی کی، تو ان سے میں نے پرومس کیا کہ میں یہاں آ کے آپ کے نام سے اسٹوڈیوز کرنے کے
چلاؤں گا. پھر میں یہاں آیا تو یہاں آ کے میں نے ان کے نام سے 2 کراٹے اسٹوڈیوز کافی عرصے چلائے. کافی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ. پھر کچھ ایسی وجوہات ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے وہ سلسلہ ختم کرنا پڑا. تو اسٹارٹ ہم نے جو تھا وہ آرٹ جاب جو ہوتی ہیں اسی سے کیا. لیکن یہ تھا کہ میری نظر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ڈاکٹر رشید نثار صاحب اسلام آباد میں بہت بڑے رائٹر, ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے میری ایک کتاب تصویریں جو ہے جس میں تصوراتی مکالمات ہیں, تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ ایک بات یہ بتائیے کہ آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے بیٹھ کے گفتگو کی جس میں میر, داغ, جگر, فانی سب شامل ہیں, لیکن آپ نے اپنی شخصیت کو دبنے نہیں دیا. تو میں نے کہا دیکھیں اس سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری نظر میں جب ہم یہاں آتے ہیں اور 4 مہینے تک یلو پیجز ہمارا تکیہ بنی ہوتی ہے اور ایک پھٹا ہوا بلینکٹ ہم اوڑھ کے کارپیٹ پہ لیٹ جاتے ہیں, اس طرح زندگی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ, تو ہماری نظر میں پیسے کی, عہدے کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. صحیح. ہمارے لیے بڑا شخص وہ ہوتا ہے جو ہماری عزت کرے, اور میری نظر میں یہ کہ اگر آپ کی کوئی عزت کرتا ہے تو آپ اس کی 10 بار عزت کریں. صحیح. تو اس لیے, اور دوسری چیز یہ تھی کہ اگر میں اپنی شخصیت دبنے دیتا تو میں ایسے لوگوں سے مکالمہ نہیں کر سکتا تھا, تو پھر وہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ کے ہی بات کر سکتے تھے ان سے. یہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ویسے بھی اب تو یہ پتہ لگ گیا کہ مارشل آرٹ کے آپ ماہر ہیں. ہاں, تو ویسے تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں, ویسے بھی تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات چیت ہوگی. اور میرے خیال میں شاید یہ بات جو ہے یہ ضرور رہی ہوگی شامل حال. بلکہ ابھی جو مجھے صاحب یہاں چھوڑ کے گئے وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں کراچی سے, اور بلکہ ہم جب یہاں رہے تو ہمارے ایک دوست کا فون آیا تو کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا ایک سلسلہ انٹرویو کا, تو کہنے لگی کہ کہاں پہ. میں نے کبھی پتہ نہیں. تو کہنے لگی سوچ لیں کہیں وہ جا کے وہاں کوئی پٹائی وٹائی نہ کر دیں. میں نے کہا نہیں, ہم دونوں بلیک بیلٹ جا رہے ہیں, فکر کی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ مارشل آرٹ سے فائن آرٹس اور پھر یہ شعر و شاعری یہ سلسلے جو ہیں, شاعری کی جس کا سلسلہ جو ہے یہ پاکستان ہی سے تھا یا یہاں؟ نہیں, میں نے ایکچولی ناسخ کو فالو کیا ہے. وہ پہلوان تھے اور شاعری. کیا بات ہے. تو اب تو خیر سچویشن بھی باڈی کی ایسی ہوگی کہ میں ناسخ کے لگتا ہوں. لیکن یہ کہ میں لکھتا تھا. میں نے کالج کے زمانے سے لکھنا شروع کیا 15 سال کی عمر سے, اور اسٹارٹ میں یہ ہوا کہ اسٹارٹ کی 2 غزلیں ہماری امی کے ہاتھ لگ گئی تھیں, اور وہ ٹین ایج میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا باغیانہ ذہنیت ہوتی ہے. تو وہ جب امی نے دیکھا تو انہوں نے فوراً پابندی لگا دی, بالکل بھی نہیں لکھنا تمہیں, کیونکہ اس میں کچھ ایسے موضوعات تھے. تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اپنے طور پہ لکھتا رہا میں, لیکن کبھی کسی سے کوئی ڈسکلوز بھی نہیں کیا, نہ کبھی کسی سے کچھ. لیکن پھر جب یہاں آ گیا تو اس کے بعد کوئی پابندی نہیں تھی ایسی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بری بات تھی کہ جو میں نہیں کر سکتا تھا. تو پھر میں نے پھر لکھنا شروع کیا. لیکن 1998 سے پھر میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا, اور پھر 2002 میں میری پہلی کتاب پرانے گھر کے موسم آئی, اور اس کے بعد چھٹتی نہیں ہے مجھ سے, کافی لگی ہوئی. کیا بات ہے. تو جی, کتابوں سے آپ کی ہم محروم ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ 85 میں آپ آئے یہاں, تو 85 سے تھوڑا پہلے جو ہے جو آپ کا سلسلہ تھا کالج کا, جی وہ کراچی سے تعلق یا نہیں؟ میرا سارا تعلق, میں کراچی میں ہی میری پیدائش ہوئی, اور کراچی میں ہی سب کچھ 24 سال میں نے وہیں گزارے. اور کراچی میں ہمارا جو بچپن تھا نجم اسکول سے سٹارٹ کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب ہاف ٹائم ہوتا تھا اسکول میں, کیونکہ محلے میں اسکول تھا, ہاف ٹائم میں ہم سمجھتے چھٹی ہو گئی, بس اب نہیں جانا ہے, گھر آ کے بیٹھ جاتے تھے. اب امی گھسیٹ کے لے جاتی تھی. تو بعض اوقات اب مجھے ایک واقعہ یہ بھی آ رہا کہ مجھے جانا نہیں چاہتے, تختی ہاتھ میں تھی, رکشہ آ رہی تھی, اس کے نیچے ڈال دی تو وہ تختی ٹوٹ گئی, تو اس دن چھٹی ہو گئی, گھر چلے گیا. اس کے بعد کیا ہوا اس کی کہانی تو میں نہیں بتا سکتا. نہیں, ظاہر سی بات ہے کہ حالات خاصے مخدوش ہوں گے بہت زیادہ. اس کے بعد ہم نے یہ حرکت کی نہیں. تو نجم اسکول, پھر اسماعیل اللہ والے اسکول سے پھر ہم نے سیکنڈری پاس کیا. وہ بہت اچھا ٹائم تھا. بہت, ابھی تک سارے دوست, بلکہ ابھی تک ان میں سے 2nd گریڈ سے جو کچھ میرے دوست ہیں وہ اب تک ان سے میری دوستی ہے, اور بہت اچھا لگتا ہے.
پھر ایس ایم سائنس کالج میں اسٹارٹ کیا. ایس ایم سائنس کالج میں میں نے 2 سال لگائے. اس کے بعد پھر سچویشن کچھ ایسی ہو گئی, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے فیملی یہاں ایسے تھے, تو میری بہنوں نے جاب شروع کی تو ہماری انا مجروح ہو گئی. تو کالج چھوڑ کے پھر میں نے ٹریننگ شروع کی الیکٹرک کمپنی میں, کراچی الیکٹرک سپلائی میں. وہاں سے ڈپلوما کیا, پھر وہیں جاب کی, پھر پرائیویٹلی پھر میں نے بیچلرس کیا وہاں سے. اور اس کے بعد بس پھر تقریباً 6.5 سال وہاں کام کیا. لیکن زیادہ جو ٹائم میں نے گزارا اس کے بعد وہ مارشل آرٹس میں. مارشل آرٹس کا سلسلہ کیسے, مطلب آپ کو اچانک خیال آیا یا کوئی دوستوں کا ریفرنس تھا؟ ہاں, مطلب یہ تھا کہ اسٹارٹ میں جب موویز اسٹارٹ ہوئی تو تھوڑا بہت بروس لی کی, ہاں وہ سب سے زیادہ بروس لی کا ہی ہوتا تھا. بلکہ مزے کی بات یہ کہ اس زمانے میں کچھ موویز آئی تھیں جیسے 18 برونز مین یا کچھ ایسی, اور اتنی اچھی موویز ہم کو لگی, ہم نے کب تو کرنا ہی. اور جب بلیک بیلٹ کے بعد وہ دوبارہ مووی دیکھی تو اتنی واحد مووی ہم نے نہیں دیکھی تھی, کیونکہ پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اسٹارٹ میں نے اپنے طور پہ کیا, پھر اس کے بعد شتائی صاحب سے میں نے ٹریننگ شروع کی اور بلیک بیلٹ لے کے پھر اس کے بعد پاکستان کراٹے ٹیم کو بھی میں نے ریپرزینٹ کیا. ملائیشیا میں ہم لوگ گئے, سنگاپور گئے, اپنا بینکاک, تھائی لینڈ وغیرہ. تو پھر اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوتی رہتی تھیں. بس یہی سلسلہ چلتا رہا. اور دیکھیے یہ پہلو جو ہے یہ نہیں معلوم تھا مجھے, یہ مارشل آرٹس والا, اور پھر یہ کہ ریپرزینٹ بھی کیا پاکستان, تو بڑی بات ہے. جی نہیں, اب مجھے بہت خوشی ہے کہ آئی ڈیڈ دیٹ. اور بلکہ ابھی ہم راستے میں جب باتیں کرتے رہے تھے کہ بہت سی چیزیں ہم نے ایسے کی کہ اب ہم سوچتے ہیں کیوں کی بھائی, بہت ہی مطلب ایک طریقے سے ماکانہ باتیں ہیں, لیکن کیوں کی, لیکن یہ کہ we did it. It was, you know, good memories. I have very good memories of that. اور اتنا مطلب آدمی اکیلا نہیں بیٹھ سکتا, اتنا آدمی یادوں میں بیٹھ کے آپ کسی کہیں بھی بیٹھ جائیں. کیونکہ میری بلکہ ایک نظم بھی میں نے اس میں تذکرہ کیا تھا کہ اگر کوئی آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دے, آپ کا منہ پہ کوئی باندھ دے, کوئی آپ بات نہیں کر سکتے, آنکھوں پہ پٹی باندھ دے, کچھ کر دے, لیکن آپ کو سوچنے سے محروم نہیں کر سکتا. بالکل صحیح تھا. سوچیں آپ کے ساتھ اور یادیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم امریکہ آئیں, ظاہر سی بات مارشل آرٹس کا بھی سلسلہ ہوا, تعلیم کا بھی ہوا, نوکری بھی ہوئی. جی. تو یہ جو شادی کا سلسلہ تھا اس کی تحریک کہاں سے ہوئی, مطلب ارینج تھا سلسلہ یا شادی کا سلسلہ کیسے بتاؤں میں آپ کو, یہ جیسے ہوا ویسے ہی جیسے ہوا ویسے بلکہ بعض اوقات میری شادی یہیں ہوئی. جی. اور میری وائف کا تعلق یہیں سے ہے. ٹھیک. جی, تو امریکن ہے. اور میں ایکچولی اگر کسی سے انٹروڈکشن کرواتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں انہیں فزیکلی مارا کرتا تھا اور انہوں نے بدلہ لیا, مجھ سے شادی کر لی. لیکن فزیکلی مارنے کا مقصد یہ کہ وہ میری اسٹوڈنٹ تھی. اچھا. میں انہیں مارشل آرٹ سکھاتا تھا. پھر بس یہ ہوا کہ اتفاق کے کراچی میں میری منگنی ہوئی تھی جو میری پسند سے تھی, اور بس کچھ وجوہات ایسی ہوئیں جس میں ہماری والدہ جو تھی وہ سماج کی ظالم دیوار بن گئی اور وہ سلسلہ ختم ہوا. تو اس کے بعد پھر جب یہیں رہنا, یہیں سہنا, یہیں مرنا, یہیں جینا, تو پھر ہم نے یہاں شادی کر لی. نہیں آئی تو بڑی بہت اچھا, اس میں کوئی جی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اور 25 سال ہو گئے اب, اور 25 سال میں ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں, ایک 21 سال کا شان مرتضیٰ اور بلال مرتضیٰ 19 سال کا. ونڈرفل کڈس. دونوں کیا کر رہے ہیں؟ شان نے ابھی 4تھا سال کمپلیٹ کیا ہے کنسٹرکشن انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں کیل پولی پمونا سے, اور بلال نے ابھی 1 سال کمپلیٹ کیا ہے. ان کا ارادہ ہے اسپورٹس میڈیسن میں جانے کا. تو بس اللہ کرم ہے کہ دونوں بہت فوکسڈ ہیں. اچھا, بھابھی کا بھی آپ تعارف کرا دیں نام کے ساتھ ساتھ. وہ ویسے تو ان کا نام کیرل ہے, من عائشہ مرتضیٰ, اور شی از RN رجسٹرڈ نرس ہیں وہ, اور ونڈرفل وومن. تو انہیں مارشل آرٹس کا شوق کیسے ہوا؟ انہیں مارشل آرٹ کا شوق کیسے ہوا؟ انہیں مارشل آرٹ کا شوق مجھے دیکھ کے ہوا. کیا بات ہے. یعنی یہ تھا عرفان.
اور وہ اس طرح ہوا کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی امریکن، اور بالکل میری بہن کی طرح تھی وہ، تو ان کی یہ دوست تھی. اچھا. اور انہوں نے کہا بھائی آ کے یو ہیو ٹو، کیونکہ اس زمانے میں فزیک اور ہر چیز جو تھی وہ A1 تھی، کیونکہ 12-10 گھنٹے ٹیچنگ کرنا اور سب نا، تو فٹ پارٹ بھی بہت تھے. تو انہوں نے کبھی آ کے دیکھو تم اس شخص کو، تو انہوں نے آ کے جو دیکھا تو بس حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے. کیا بات ہے، کیا بات. تو شروع میں آپ آئے تو ایل اے آئے تھے؟ جی، میں اورنج کاؤنٹی ہی آیا تھا کیلیفورنیا میں، اور وہیں رہا بس. مجھے وہ حالانکہ بزنس کے سلسلے میں تقریباً 27 اسٹیٹس میں کام کر چکا ہوں، ہوائی ٹو نیو یارک، لیکن کیلیفورنیا ایسا بھایا ہے کہ بس وہی اچھا لگتا ہے. نہیں، بڑی اچھی جگہ ہے، رہنے کی ہم آتے جاتے رہتے ہیں. بڑی اچھی جگہ ہے. آپ نے ذکر کیا کہ 2 غزلیں امی کو ملی ہیں آپ کی. جی. کیا ان میں سے کوئی ایک آدھ شعر اگر؟ نہیں، یاد نہیں ہو مجھے، کیونکہ وہ یا شروع کا کوئی، شروع کا اگر کوئی شروع میں ایک مطلب جہاں سے آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہاں یہ فن بھی ہے. وہ خیر احساس تو ابھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ دوسروں پہ چھوڑنا یہ دوسروں پہ چھوڑ دیا. تو کیونکہ میں نے آج تک نہ اپنے آپ کو شاعر گردانا ہے، نہ میں کہتا ہوں، کیونکہ الفاظ کی جوڑ توڑ کر کے کوئی شاعر نہیں بن جاتے. تو بہت بڑا فیلڈ ہے اور بہت بڑی جگہ ہے اس کے لیے. بالکل، اس میں کوئی اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن that's what I believe. مجھے یاد ہے کہ میں نے لکھا تھا، اس میں تھا کہ تیرے آنسو کسی پل چین سے رہنے نہیں دیتے، میری خوشیاں تیری قسمت میں لکھ جائیں تو اچھا ہے. واہ. تو یہاں سے یہ پہلا مجھے جو یاد آتا ہے وہ یہ یاد آتا ہے بس. اس کے بعد تو اسٹارٹ میں نے غزلوں سے کیا اسٹارٹ میں، لیکن پھر میں نظموں کی طرف آیا اور پھر نظموں سے ہی جڑا رہا. پہلی دفعہ کہاں مشاعرہ، مطلب پہلا مشاعرہ جہاں آپ نے پڑھا ایز اے پوئٹ؟ اگر آپ یہ پوچھیں کہ پہلا مشاعرہ میں کب سننے گیا یا دیکھنے گیا یا پڑھنے گیا، تو وہ ایک ہی مشاعرہ تھا. مطلب میں جو مشاعرہ پہلی بار زندگی میں دیکھنے اور سننے گیا تھا، اسی میں مجھے پڑھنے کا اتفاق. بڑی بات ہے، بڑی بات. اور میرے لیے بڑی بات یہ تھی کہ اس مشاعرے میں نصیر ترابی صاحب، قمر مہندر سنگھ بیدی اور عبید اللہ علیم صاحب تھے. وہ بڑی بات تھی، اور وہ پہلی نظم تھی اور وہ ہم نے پڑھی وہاں پہ. تو عبید اللہ علیم، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب اپنی کتاب مجھے دی تو اس پہ ان کے سگنیچر کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ، کاش اللہ تعالیٰ آپ کو سچ مچ کا شاعر بنا دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے خیال میں یہ 80s کی بات ہے، یہ 87 کی. جی. اور کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ نصیر بھائی اور عبید اللہ علیم ساتھ آئے تھے. اور اس کا ذکر یہ کرتے چلیں کہ ڈیٹرائٹ میں وہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہرے تھے. اچھا. اور اس کے بعد نصیر بھائی جو ہیں پچھلے برس یہاں آئے، اور جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ ان سے گفتگو ہے اور یوٹیوب پہ موجود ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے لیے آنر کی بات ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے نام، اور اس کے بعد سے جو سلسلہ چلا وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سننے کو ملا. عبید اللہ علیم بھائی بہت کمال کے. ہاں، ظاہری بات ہے. اور تو ابھی جلدی چلے گئے، بہت جلدی چلے گئے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اس نے کس کے لیے لکھا ہے. بالکل لکھا ہے. لیکن صاحب ایک غزل جو ہے، جی، ان کی بھی آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا. ہمارے گھر کی ایک ریکارڈنگ. نہیں، بالکل یہ تو آپ نے آج بتایا ہے نا، میں نے اس پہ ڈال دی تھی، کیونکہ میں چاہتا یہی ہوں کہ یہ ہم تک چیز رہ جائے. جی، وہ مناسب نہیں ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. یہ چیز جو ہے آگے بڑھے. ان کے گھر والوں نے بڑا سراہا اسے، کیونکہ وہ اس میں انہوں نے میر صاحب کی کچھ غزلیں سنائی اور اس کے بعد اپنا کلام. اچھا. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ایک میری بدقسمتی کہ کیونکہ وہ میری شروعات تھی تو اتنا تعلق نہیں رہا، لیکن خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ پڑھا. یہ مجھے سعادت نصیب ہوئی. اب کوئی چھو کر کیوں نہیں آتا ادھر سے ریکھا جیون انگ، جانتے ہیں پر کیا بتلائیں لگ گئی کیوں پرواز میں چھپ. واہ. یہ عبید اللہ علی بہت ہی کمال انسان. اور نصیر بھائی کا تو خیر جواب نہیں ہے. نثر بڑی اچھی لکھ رہے ہیں
اور ان کی کتاب بھی ابھی آئی ہے. اچھا. تو بہرحال اب ہم واپس آتے ہیں آپ کی طرف. آپ نے 2 نام جو لیے جی تو ان سے ایک تعلق رہا اور بڑا اچھا ہوا کہ دوبارہ وہ واپس آئے دوسری دفعہ امریکہ. جی. تو پھر اتفاق کا موقع ملا تو ایک دن وہ ساتھ ہی رہے اور خاصی گفتگو رہی ان سے. تو پہلا مشاعرہ تو آپ نے بتایا کہ یہ 87 کی بات ہے. 1987 میں. پہلی کتاب میری 2002 میں آئی، پرانے گھر کے موسم کے نام سے، جو غزلوں اور نظموں پہ مشتمل تھی، اور وہاں سے پھر سلسلہ چلا. 2002 میں وہ کتاب ایکچولی اس کی بک سائننگ بارنز اینڈ نوبل میں بھی ہوئی بہت بڑے پیمانے پہ، اور بلکہ اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ وہ 2 اسٹوری اسٹور تھا، تو جگہ نہیں تھی، تو وہ سارے وہ کچھ سیڑھیوں پہ بھی کھڑے ہوئے، کچھ یہاں بھی، کچھ بہت لوگ تھے. تو وہ بھی حیرت میں دیکھے وہ کیا آ رہا ہے، اور اتنی زیادہ بکس جو لوگوں نے وہاں خریدی سپورٹ کے طور پہ، تو وہ حیرت میں دیکھے بھائی اتنی کتابیں ہماری کبھی نہیں بکی کسی کی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے، اور ظاہری بات ہے، لیکن یہ کہ بہت اچھا رہا تھا وہ پرانے گھر کے موسم. تو یہاں سے ہم یہ چاہیں گے جی کہ آپ نے بتایا کہ والد آپ کے ساتھ ہیں. جی. تو اگر میں ان سے سوال کروں آپ کے بارے میں. نہ کیجیے گا. جی. کیا سوال؟ اگر 2-3 باتیں وہ کہیں آپ کے بارے میں بہت اچھی ہیں آپ کے اندر، اور ایک آدھ بات جو ہے وہ چاہیں گے کہ کاش یہ بدل جائے، یہ پہلو جو ہے اس میں گنجائش ہے بدلنے کی، اور آئی ایم سو پراؤڈ آف ہم ان دیز ایریاز. وہ کیا باتیں ہوں گی؟ بالکل ہے. ایک تو میرے والد، مجھے یاد ہے کہ میرے والد ایک ابھی دوست سے بات کر رہے تھے تھوڑی دیر سے پہلے، ان کی آواز مشتاق آ رہی تھی، انہیں نہیں پتا کہ میں سن رہا ہوں، لیکن انہوں نے بس یہ جو جملہ کہا جو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے بیٹے نے جنت جو ہے وہ اسی دنیا میں کما لی. کہ جس بڑی طرح بات ہے، بڑی بات ہے کہ جس طرح ماں باپ کی خدمت کی ہے، اور ہمارا تو فرض ہے، ہم تو اپنے فرض کے طور پہ وہ جس نظریے سے دیکھتے ہیں وہ ان کی بڑائی. جہاں تک تعلق ہے میری امپرومنٹ کا، اگر وہ سوچتے ہیں تو وہ یہ کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، اور جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہوں، اور کچھ لوگ مجھے اس لیے پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ نہیں سننا چاہتے جو میں کہہ دیتا ہوں. صاف گوئی بڑی مہنگی پڑتی ہے بہت زیادہ. تو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ تھوڑا سا میلو ہو جاؤ. جی یہ چیز ہے. صحیح بات ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا، بلکہ اس میں مجھے یاد آیا کہ ہماری ایک ٹیچر ہوا کرتی تھیں، ڈاکٹر ایلن ہوکسٹرا. ایکچولی شی واز مائی ESL ٹیچر. اچھا. بیک ٹو 1977 شروع میں جب آئے جی تو انگلش لینے سے پہلے جو ہے وہ انگلش سیکنڈ لینگویج کا جو کورس انہوں نے کہیں بھی کر لیں، پھر ان سے تھا تو she had a very nice sentence. وہ کہتے ہیں کہ you have to have certain amount of intelligent ignorance to go anywhere in this world. Definitely. تو یہ intelligent ignorance جو ہے وہ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے بات دماغ میں. It's actually it has a lot of depth. کہ پھر اسی پہ مجھے دوسرا قول، یہ بات دماغ میں اٹک گئی. اس کے بہت زمانے بعد جو ہے دوسری کتاب ایک پڑھ رہے تھے، تو وہ کتاب جو ہے وہ نہج البلاغہ غزالی کی کتاب تھی. اس میں ایک قول نظر آیا سامنے، تو اس میں ان کا ایک خطبہ تھا. خطبے میں یہ ہے کہ کسی جگہ پہ کچھ کہہ دینا جو ہے اس میں اتنا طاقت اور ضبط کا آپ مظاہرہ نہیں کرتے جتنا کہ نہ کہنے میں کرنا پڑتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اور بعض اوقات یہ عقل مندی بھی ہوتی ہے. وہ انٹیلیجنٹ اگنورینس جو ہے پھر وہاں آ کے اٹکی کہ یہ وہ بات تو وہی ہے، بات وہی ہے بالکل جو انہوں نے کہی کہ یہ انٹیلیجنٹ اگنورینس جو ہے. تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کبھی کبھی بات کہہ دینے میں اتنی قوت استعمال نہیں کرنی پڑتی جتنا نہ کرنے میں یا نہ کہنے میں.
اور کہیں کہیں بڑی جیسے میں بہت سی باتیں ابھی آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, مذاق کر رہا ہوں. نہیں ویسے ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے, آگے آگے دیکھیے یہ ہوتا ہے کیا. آپ اسے ابھی تو ابتدا ہے جی. اور پھر یہ کہ اس گفتگو میں کہاں پہ کون سی چیز جو ہے آگے پیچھے کرنی ہے وہ سلسلہ بھی کچھ ہمارے ہاتھ میں رہے گا. ظاہری بات ہے, وہ تو ایڈیٹنگ ہوئی جائے گی. تو مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ کے دیکھ لیجیے. جو بھی کہنا ہے کہنا, کوئی بات نہیں ہے, ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کوئی فکر نہیں ہے. لیکن جب بات یہ ظاہر سی بات ہے کہ پبلک ڈومین میں جائے گی تو وہ مناسب ہی ظاہری بات طریقے سے جانی چاہیے. عرفان بھائی یہ بتائیے کہ یہاں پہ آپ نے بتایا کہ مارشل آرٹس کا سلسلہ رہا, دوسری بزنسز رہیں, اب ادب کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک مقام بھی ہے اور آپ نے بڑی خدمت کی, ایک زمانے سے کر رہے ہیں مختلف. میں نے ایک مظاہرہ تو خود دیکھا کہ ہم نے بقری وہ جو یہاں صدارت فرما رہے تھے اس محفل میں, انہوں نے کہا کہ ہم نے اجتماعی شادیاں تو دیکھی تھیں جازم قریشی صاحب, جازم قریشی صاحب نے, لیکن اجتماعی رونمائی پہلی دفعہ. اصل میں پتہ ہے کیا ہے ہمارا, کچھ انجمن کا بھی نام بتائیں. بالکل. تعلق میرا اور بھی آرگنائزیشن سے رہا تھوڑا بہت, لیکن 2003 میں ہم نے اردو رائٹر سوسائٹی کے نام سے جی ایک آرگنائزیشن بنائی, جس کو ہم نے پھر چینج کر کے اردو رائٹر سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کر دیا. ہمارا کام جو ہے وہ اردو کی خدمت کرنا نہیں ہے. یہ جملہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا. ہمارا کام اردو کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور خاص کر ہمارا جو کام ہے وہ ہے نارتھ امریکہ میں, کینیڈا اور امریکہ میں. اس میں جو رائٹرز ہیں ان کو پروموٹ کرنا, ان کی بکس پرنٹنگ ہماری سوسائٹی کے تھرو بہت سے لوگوں کی ہوئی. پھر ہمارے یہاں سے کیش ایوارڈس بھی جاتے ہیں 5000, 3000, 2000. جی. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے urdurighters.org, اس پہ اردو کے اسباق ہیں. ہم نے اردو کی کلاسز بھی کی. پھر ہماری ویب سائٹ پہ ایک بک سیل کا بھی سلسلہ ہے, جس سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا, شاعر کا یا ادیب کا ڈائریکٹ اس میں نمبر ہو, ای میلز ہوتے ہیں. جو آپ نے کہا وہ اجتماعی شادی اور اجتماعی رونمائی کا, ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جب ہم اپنا جو ہمارا مین پروگرام ہوتا ہے سال کا, اس میں کچھ نہ کچھ ایک نیا, ایک جدت ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی کہ تھوڑا سا پچھلے پروگرام سے مختلف ہو. نہیں, بڑا اچھا پروگرام تھا, بڑا اچھا لگا. جی. حالانکہ اس دن کچھ چیلنجز آپ کے ساتھ ہو گئے تھے. چیلنجز بہت سارے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ تو ظاہری بات ہے, سب پارٹ آف دا ڈیل. لیکن یہ ہے کہ اٹ واز اے ویری ہارڈ ڈے ان LA that. بہت زیادہ. اصل میں اتفاق یہ ہوا تھا کہ ہم نے وہ پروگرام کوئی 2 مہینے پہلے ہم نے ارینج کیا تھا. پھر وہ عموماً تو چیک کر لیتے ہیں, لیکن پھر وہ میرے خیال شب رات کی وہ دن تھا اس دن, تو لیکن سب لوگ آئے, بہت جم کے پروگرام, بڑا اچھا پروگرام ہوا. نہیں تو وہ تو کینسل کر دیا تھا ہم نے, پہلا والا کینسل کر دیا. تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی پرابلم یہ ہوا کہ اس میں ہم نے 8 شعراء کو بلایا تھا, اور 8 شعراء کے ٹکٹس وغیرہ سب ہم کو کینسل کرنے پڑے, پھر دوبارہ لینے پڑے. تو اس میں کافی جو آپ نے کہا نا آبسٹیکل کورسز بہت تھے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بہت بہترین پروگرام ہو گیا تھا وہ بھی. اور بلکہ ہم وہ جگہ کہلاتی ہے مومن لاج. جی. تو بلکہ سب وہاں کہہ رہے تھے کہ مومن لاج نہیں, مومن لاؤنج لگ رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا تھا, سجایا تھا. تو اردو رائٹر سوسائٹی ہم نے اسٹارٹ کی. اچھا, اس میں ہمارے 10 ممبرز ہیں, اور 10 ممبرز میں صرف میں تھوڑا بہت کچھ لکھ لیتا ہوں. باقی جو ہے ان کا تعلق صرف اردو سے محبت کرنے سے ہے. نہیں, ہم نے دیکھا وہاں پہ, اور بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام ہے, بہت زیادہ. اور کسی کو ہمارے پورے گروپ میں کسی کو یہ نہیں ہے کہ ہمارا نام ہو یا کچھ ہو, نہیں, بس کام کرنا ہے تو کرنا ہے. اور اسی لیے اللہ کا کرم ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آگے. اور ہم نے یہاں پہ بہت عجیب پروگرام بھی کیے. ہمارا جو اس سے پچھلا پروگرام تھا وہ ایک کروز شپ کا تھا, جس میں مجھے اطلاع ملی تھی. بالکل. اس میں ہمارا بجٹ ہی تقریباً اوور $50,000 تھا. لیکن یہ کہ بہت ہی خوبصورت, بہت اچھا پروگرام تھا, یادگار پروگرام تھا.
تو اب دیکھیں اب اس سال بھی ہمارا پروگرام ہونے والا ہے اور دیکھیں وہ بات کہاں جاتی ہے. نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اپنی زبان کے حوالے سے بس ایک بات جو ہے پروگرامز کی میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں, آپ کے حوالے سے بھی آپ کے توسط سے بھی پہنچ جائے تو اچھا ہے, کہ ہمیں چاہیے کہ ان تمام پروگرامز میں لوگوں سے کہیں جو بھی شریک ہو رہے ہیں شرکا, کہ اپنے بچوں کو ضرور لے کے آئیں, کیونکہ آپ زبان کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں کیا اچھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بھی تھوڑا بہت ایک لگاؤ رہے. کیونکہ ایک بات جو دیکھنے میں آئی, دیکھیے یہاں پہ آئے کتنے 37 ایئرس تو ہو گئے, کہ بچہ جو زبان بولتا ہے اسی کی تہذیب اس میں نمودار ہوتی جاتی ہے. صحیح بات. تو جب تک اپنی زبان نہیں بولے گا اس سے آپ یہ توقع نہیں رکھیے کہ وہ آپ کی جو ادب آداب ہیں, جو آداب نشست و برخاست جو بزرگوں کے ساتھ سیکھے کبھی, وہ زبان کے حوالے سے تو آتے ہیں, لیکن انگریزی بولتے ہوئے وہ ادب آداب جو ہیں وہ ذرا مشکل ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ لوگ بڑی خدمت کر رہے ہیں اردو کی, اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے اردو رائٹرز کی, لیکن بچوں کی تھوڑی کمی لگتی ہے ہر جگہ, صرف آپ کی طرف نہیں. جی نہیں ہر جگہ ہے. صحیح بات, ہم گئے, صحیح بات ہے, یہاں بھی یہی ہے. اچھا یہاں پہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی اتنے بزی ہو جاتے ہیں اپنے جابز میں اور دوسری چیزوں میں, بچوں کے اتنی ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ پھر کہ جی ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی اور ایڈ کرنا, تو پھر اس میں حالانکہ یہ اس کو زیادہ پریفرنس دینا چاہیے. صحیح. جس کو ہم بیک برنر پر دیتے ہیں, تو سوچنا تو چاہیے. تو ایل اے جو ہے وہ پرماننٹ ہوم ہے ماشاءاللہ سے. ایل اے پرماننٹ ہوم ہے. زندگی کا زیادہ عرصہ تو وہاں گزر گیا. بچوں کا جو آپ نے بتایا کہ اسپورٹس میڈیسن کا سلسلہ ہے, بڑے صاحبزادے جو ہیں وہ انجینئرنگ میں ہیں. تو آپ کا جو اب یہاں سے اس وقت سے لے کے آگے کا جو پلان ہے اس میں رائٹنگ کے حوالے سے کوئی گولز ایسے کہ اب اس چیز پہ لکھنا ہے, یا کچھ کوئی ایسا پروجیکٹ ذہن میں جس پہ آپ کام کر رہے ہوں, یا یہ کام کرنے کا ہے؟ میری ایک جو ابھی تو خیر میری 3 کتابیں تیار ہیں. اس میں ایک نثر کی کتاب ہے, ایک نظم کی, غزلوں کی. بلکہ ابھی جازب قریشی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے نئی کتاب کب لا رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی 4 کتابیں لا کے کون سا تیر مار لیا. تو کہنے لگے ہم نے 25 کتابیں لا کے کون سا تیر مار لیا. لیکن یہ ہے کہ جو میری تصوراتی مکالمات کی جو کتاب ہے, تصویریں, تو اس کا جو حصہ دوم ہے وہ بہت بالکل تیار ہے. تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اس بار نظموں سے پہلے غزلوں کا ایک مجموعہ لے کے آؤں. بڑی اچھی بات ہے. اور جازب بھائی کی جو آپ نے بات بتائی ہے کہ تیر مارنے والی بات, اس میں ابراہیم ذوق کا بڑا اچھا شعر ہے, اور میرے خیال میں اس کے آگے کوئی مزید اس میں اضافے ممکن نہیں ہے اضافہ. انہوں نے کہا کہ رہوے سخن سے نام قیامت تلق ہے ذوق, اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت. کیا بات ہے, صحیح بات ہے. تو کتاب کا حوالہ جو ہے ایک بڑا حوالہ ہے, اور اس میں یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کچھ باتیں ایسی اللہ لکھوا دے. جی میں نے بلکہ پہلے اپنی جو دوسری کتاب میری چندہ ہے اس میں میں نے ایک جملہ یہی لکھا تھا کہ گو کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے الفاظ اتنے کوئی معتبر یا ایسی کوئی چیز ہے, لیکن اگر میرے الفاظ کو استعمال کر کے اپنی فیلنگز کسی اور تک پہنچا دے تو میرے لیے بڑی بات ہوگی. بڑی بات ہے, بڑی بات. اور یہ بہت ہوا میرے سامنے ہی ہوا, کیونکہ ہمارے کچھ دوست جن کی بیویاں وہاں پاکستان میں انڈیا میں, انہوں نے ہماری نظمیں لکھ کے تو بس یہ تھا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ نظمیں بیویوں کے لیے نہیں تھیں. تو وہی کام تو آ گئی نا, کام آ گئی. مقصد یہ ہے کہ کام نکل جائے. بالکل بالکل. ایک جو مثلا کہ پرواز فکر کی تو کوئی حد نہیں, کوئی حد نہیں. پرواز یہ وہ سفر ہے جو کہ سفر کے بغیر ہو. قمرعلی عباسی صاحب مرحوم نے ایک بات کہی مجھ سے, ہماری لائبریری کافی کتابیں ہیں, تو مجھ سے کہنے لگے کہ
کتنی کتابیں پڑھ لی اس میں؟ تو میں نے بہت زیادہ تو پڑھ لی ہیں میں نے. تو کہنے لگے کہ کبھی یہ کیا کرو جو پڑھی ہوئی بھی کتاب ہے نا اس کو اٹھا کے اور اس کو کھول لیا کرو اور پھر چائے بند کر کے رکھ دو. کہنے لگے جب وہ کھولتے ہو نا کتاب تو وہ شاعر یا ادیب اس وقت سانس لیتا ہے. کیا بات ہے, بڑی اچھی بات, بڑی اچھی بات کہی, بڑی اچھی بات ہے واقعی بہت. ہاں تو بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ میں بیٹھ کے بس کوئی کتاب اٹھائی, کوئی بھی کتاب, بس ایک دو کمال یہ ہے کہ آپ میرا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے تجربہ وہ یہی ہے کہ غالب کو پڑھ لیں, میر کو پڑھ لیں, دار کو, ناصر, کسی کو بھی آپ پڑھیے, جس دفعہ بھی آپ دوبارہ پڑھتے ہیں تو کچھ ایک الگ مزہ آتا ہے, الگ مزہ, اور اس سے آپ مطلب بھی الگ ہی رقص کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے یہ, اور ان کے شعر جو ہیں زندگی کے شعر ہیں, اور جہاں تک غالب کا تعلق ہے آج بھی وہی لگتا ہے کہ یہ شعر ہمارے ہی لیے لکھے. غالب سے بھی ملاقات ہو چکی ہے اسی. ارے صاحب مجھے تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کوئی بچا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ تصویریں لکھنے میں مجھے اپنا ذاتی جو فائدہ ہوا, کیونکہ پہلے میرا مطالعہ اتنا نہیں تھا, لیکن جب تصویریں لکھنا شروع کی میں نے تو اس میں جس بھی شاعر کے بارے میں میں نے مکالمہ لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ میری گفتگو ہے ایسے ہی بیٹھ کے, جس داغ صاحب وہ میرے پڑوسی ہیں, پڑوسی بن کے آ گئے ہیں, غالب صاحب ہمارے گھر آ گئے, علامہ اقبال راستے میں چلتے ہوئے مل گئے, اس طریقے سے ان سے ملاقاتیں ہوئیں. اور اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی گفتگو یا جتنے بھی سوالات میں نے کیے ان کے اشعار میں جواب ہے. واہ. تو مسلسل ایک کنٹینیویشن. تو اس میں فائدہ مجھے یہ ہوا کہ کسی بھی شاعر کو لکھنے سے پہلے اس کی تمام کتابیں تفصیل سے پڑھنا, ان میں سے پھر وہ اشعار نکالنا کہ جن سے گفتگو بن سکے, پھر اس کے پیراگراف بنا کے پھر گفتگو بنانا. بہت زیادہ اس وقت جو ہے ایک احساس ہو رہا ہے کہ کتاب کو پڑھ لینا چاہیے تھا. تو کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی ایک گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ. لیکن بہرحال اب کتاب کا جو حوالے ہیں وہ تو جیسا کہ ابھی علامہ اقبال کی میں آپ کو مثال دے رہا, علامہ اقبال کی مثال دوں کتاب کے, تاکہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ کتاب کس سلسلے کی ہیں. علامہ اقبال سے ہماری ملاقات ہو گئی تھی ایک سائڈ واک پہ, فٹ پاتھ پہ. وہ ہمیں سامنے ایک ریسٹورینٹ تھا, وہاں لے گئے, بیٹھ کے چائے وغیرہ بسکٹ آرڈر کر دیے, سب کچھ. سامنے سے مولوی صاحب جب گزرے تو گفتگو کے دوران تو علامہ صاحب انہیں دیکھ کے مسکرانے لگے. تو ہم نے کہا علامہ آپ مولوی صاحب کو دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وعدہ حور نے سب کچھ سکھا دیا ہے وہ اس کو. کیا بات. میں نے کہا علامہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, کیا مولوی صاحب کو تو ایسے نہیں کہا, ہماری مسجد کے مولوی ہیں, امام ہیں. کہنے لگے سچ کہہ دوں ہے برہمن, گر تو برا نہ مانے. کہا برہمن ہم تو سید ہیں, نبی کے خاندان سے ہیں, آپ ہمیں برہمن کہہ رہے ہیں. کہنے یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, خان بھی ہو. کیا یہ اس قسم کا سارا سلسلہ ہر ایک کے ساتھ ہے. بڑا ظاہر سی بات ہے کہ اس کتاب کو خاصا سراہا گیا. اطلاع مجھے پوری ہے, اچھا, لیکن کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے. انور مقصود نے ایک آرٹیکل لکھا کوئی 2 سال پہلے, فراز صاحب کا جب انتقال ہوا جی جی, تو اس کے بعد ایک دفعہ وہ دورے پہ آئے تھے یہاں اپنا پروگرام کرنے. اچھا, معین اختر کی ڈیتھ سے پہلے, ایگزیکٹلی almost 3 years back. تو انہوں نے اس میں خط پڑھا, اچھا, جو کہ فراز صاحب نے بھیجا اوپر سے. ہاں صحیح ہے. تو شاید آپ کو وہ جو آپ نے علامہ اقبال کی بات بتائی جی, اس پہ مجھے یاد آیا. بڑا اچھا جملہ ہے کہ وہاں جب محفل میں انوائٹ کیا غالب نے, تو غالب کے وہاں یہ گئے, نشست تھی, تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسری طرف تھی جنت کی. تو دوسری طرف تھی. اچھی بات کہی آپ نے, یہ بالکل اچھی بات کی. اور اس کی مجھے مزہ اس لیے آیا کہ جب فیض صاحب کے متعلق میں نے لکھا ہے, جی جی, تو میں نے اب پوری کتاب میں کچھ بھی کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں لکھی, کیونکہ ان کا احترام ہمارے دل میں اپنی جگہ ہے بالکل. تو اس میں نے لکھا کہ جب ان کا ملازم فیض صاحب سے, یہ بھی تصوراتی سارے ہیں کہ میں فیض صاحب کے گھر آیا ہوا, تو فیض صاحب نے جب ان کا ملازم جب ایک ٹرے لے کے آیا تو ایک پلیٹ میں اس میں بسکٹ تھے, 2 گلاس تھے, ایک گلاس میں کوکا کولا ہمارے لیے تھا اور دوسرا گلاس فیض صاحب کے لیے تھا. بالکل, بڑی اچھی بات. تو
اب اس میں کیا تھا، یہ آپ کی مرضی. تو آپ نے کہا جنت کی دوسری سائڈ، تو دوسری سائڈ پہ نشست تھی. تو وہاں پہ جب نشست شروع ہونے کو تھی تو فراز صاحب نے غالب سے پوچھا کہ مرزا صاحب آپ نے اقبال کو مدعو کیا ہے؟ تو غالب کا جواب یہ تھا کہ فراز میاں تھوڑی دیر انتظار کیجئے، مغرب کے بعد سب یہیں آ جاتے ہیں. چاہے کہیں سے بھی ہو. اچھا ہے، اچھا ہے. تو مجھے بڑا اچھا جملہ لگا انور مقصود کا کہ کیونکہ آپ نے بھی بات سے بات نکلتی ہے. اب آپ نے پھر اس میں ایکچولی جگر صاحب سے، جگر صاحب کا آپ جب کلیات جگر پڑھتے ہیں تو اس میں کئی جگہ ایسا ہے کہ جیسے ایک جگہ انہوں نے لفظ تجزیہ بہار لکھا ہے، تجزیہ بہار کے بجائے. تو اس میں پھر انہوں نے نیچے لکھ بھی دیا کہ شعر بہت اچھا تھا لیکن ٹیکنیکل بنیاد پہ میں اس کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتا تھا. تو جب جگر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی شعر پڑھا تو ہم نے کہا جگر صاحب ہم نے تو تجزیہ سنا ہے، تجزیہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی ان کا جو جملہ تھا پھر انہوں نے وہاں ایڈ کیا ہے کہ وہ ایک لفظ کی وجہ سے شعر کاٹ کے نہیں پھینک سکتا تھا. تو میں نے کہا جگر صاحب آپ کے ہزاروں اشعار ہیں، ایک شعر کاٹ کے پھینک دیں تو کیا ہو جاتا؟ جی صاحب بچے تو بہت کتنے بھی ہوں، ہر بچہ پیارا ہوتا ہے. یہ بات تو ہے نہیں، یہ تو ہمارے ایک شاعر صاحب ہے، جب ہم ایک میگزین چھاپ رہے تھے مشاعرے کے سلسلے میں، ہم نے ان سے کہا اور یہ ہو سکتا ہے آپ کو ایڈٹ بھی کرنا پڑ جائے. تو کہنے لگے، ہم نے کہا آپ ہمیں ایک غزل بھیج دیجیے. انہوں نے 2 غزلیں بھیج دیں. ہمارے پاس ایک ہی غزل کی جگہ تھی. تو میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا آپ یہ بتائیے کون سی غزل چھاپ دوں؟ کہنے لگے آپ تو اولاد میں جو ہے وہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کی اور چوز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور غزل تو اولاد ہوتی ہے اور اولاد تخلیق ہے. میں نے کہا بھائی کچھ اولادیں ناجائز بھی ہوتی ہے. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے. چھوٹا سا ایک واقعہ اس میں یہاں پہ یاد، اس کے بعد پھر 1-2 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں. افکار ایک رسالہ تھا بڑا جی. تو ایک صاحب جو ہیں جب بات کو مختلف ایڈیٹرز آتے رہے ایک سلسلے چلتا رہا رسالہ وہ. تو بہت بات کی بات ہے کہ وہ شاعر جو ہیں وہ بھیج رہے تھے غزلیں، غزل ان کی چھپتی نہیں تھی. اچھا. کبھی نہیں پہنچی کہ وہ انہیں پسند آئی. تو انہوں نے اپائنٹمنٹ لیا، جو ایڈیٹر صاحب وہاں گئے اور کہا حضور دیکھیے میں جو ہے اتنی غزلیں بھیجی ہیں آپ کو، ہر مہینے بھیج دیتا ہوں جو کچھ لکھتا ہوں. چھاپی کوئی نہیں آپ نے؟ کوئی نہیں چھاپی. آپ مطلب کبھی تو اس طرف بھی کچھ رجوع کیجیے. اور آپ نے شاید معیار پہ آپ کے نہیں اتری. تو ایڈیٹر صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ ضرور بھیج رہے ہوں گے، میرے پاس تو بہت آتا ہے اور پڑھتا بھی ہوں سرسری طور پہ، شاید انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کروں گا، لیکن کچھ معیاری کلام بھیجیے. آپ ایسا کیجئے، آپ میر کو پڑھیے، غالب کو پڑھیے، داغ کو پڑھیے. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے انہی کی غزلیں بھیج رہا تھا. تو آپ نہیں تو پتہ ہے کیا، بالکل یہی چیز ہے کہ یہاں کے جب ہمارے امریکہ اور کینیڈا کے لوگ پڑھتے ہیں اسٹیج پہ، اس کی بات اور ہوتی ہے. جب پاکستان یا انڈیا سے کوئی شاعر آتا ہے، اور خاص کر یہ میں نے دیکھا فراز صاحب کے ساتھ. جی جی. اور فراز صاحب اسٹیج پہ آتے تھے اور کہتے تھے میں نے، سب کہتے واہ 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 واہ. ارے ان کو شعر تو پڑھنے دو، ابھی تو شروع بھی نہیں کیا ہے. تو وہ وہی صاحب ہے کہ بھئی اگر کس ڈیپینڈ کرتا ہے کس نے کیا بھیجا ہے اور کس نے بھیجا ہے. تو وہ that's what it is. وہ نام ایک ہو جاتا ہے نا. کہ ہماری بہن جو بڑی ہیں ساجدہ، ان کو افسانے لکھنے کا شوق تھا. یہ کالج کے زمانے کی بات ہے. تو ایک دفعہ بڑی خوش آئیں. تو انہوں نے اس میں جو خواتین ڈائجسٹ وغیرہ یا اس طریقے سے ہوتے تھے اس میں بھیجا. تو بڑی خوش آئیں. تو میں نے کہا کیا ہوا، چھپ گیا؟ کہنے لگی نہیں میرا نام آیا ہے اس میں. تو دیکھا تو لسٹ میں لکھا تھا ناقابل ارشاد. اس میں بھی خوش تھی. نام تو آیا، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو عرفان بھائی اب ہم چاہیں گے
کہ جیسے ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی کہ اسی ترتیب سے سلسلہ شروع ہو جہاں سے، لیکن فیض صاحب کا مضمون جو ہے کیا اچھا ہو کہ وہاں سے سلسلہ شروع کریں. بالکل. اور پھر اس کے بعد ہم غزل کی طرف اور نظم کی طرف آتے ہیں. نثر سے شروع کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سارے مکالمات جو ہیں وہ تصوراتی ہیں، اور ظاہری بات ہے، بلکہ ایک دفعہ یوم فیض تھا تو اس میں نے جب فیض صاحب کا مکالمہ پڑھا تو ایک خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگی آپ واقعی فیض صاحب کے دوست ہیں؟ میں نے کہا شکر ہے آج یوم غالب نہیں ہے. تو یہ میں شروع کرتا ہوں. بالکل بالکل بالکل. فون کی گھنٹی بجی تو ہم نے لپک کر فون اٹھایا. دوسری جانب سے بہت گھمبیر لہجے میں ایک آواز سنائی دی کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. ہم یہ سن کر مسکرا دیے. ظاہر ہے کہ یہ لب و لہجہ سوائے فیض صاحب کے اور کس کا ہو سکتا تھا؟ ہم نے کہا فیض صاحب کہیے کیسے یاد فرمایا، اور یہ خدا نخواستہ بیماری کا کیا تذکرہ؟ ہنسنے لگے. پھر کہا دل رہینے غم جہاں ہے آج، ہر نفس تشنئ فغاں ہے آج، سخت ویراں ہے محفل ہستی، اے غم دوست تو کہاں ہے آج؟ واہ واہ واہ. ہم نے کہا فیض صاحب غم دوست کی بات نہ کیجیے، خواہ مخواہ آپ کا اور ہمارا دونوں کا ہی دل جلے گا. ہاں اگر آپ کو دوست کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل اداس ہو رہا تھا تو ایک کتاب پڑھنے بیٹھ گئے. اچھا ہوا آپ نے یاد فرما لیا، آپ سے بات کر کے دل کو کچھ تسکین ہو جائے گی، ورنہ تو بس کئی راتوں سے نیند بھی اتنی دور سے ہو کر گزرتی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نیند سے ہوئے ادھار مانگ لیں گے. بات کاٹ کر فوراً کہا ارے عرفان، خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو، سکوں کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے، تیری مسرت پہم تمام ہو جائے، تیری حیات تجھے تلخ جام ہو جائے، غموں سے آئینے دل گداز ہو تیرا. پھر تھوڑے سے توقف کے بعد فرمایا چلو آؤ تم کو دکھائیں جو بچا ہے مقتل شہر میں، یہ مزار اہل صفا کے ہیں، یہ ہیں اہل صدق کی تربتیں، میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے کسی اپنے کل میں بھی بھول کر کہیں لکھ رکھی ہوں مسرتیں. کیا بات ہے، بڑا اچھا فارمیٹ ہے، بڑا اچھا فارمیٹ ہے. شکریہ. تم ایسا کرو یہاں چلے آؤ، کچھ باتیں ہی ہو جائیں گی، ہمیں کوئی خاص کام تو تھا نہیں. اس لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم بس تھوڑی دیر میں پہنچتے ہیں. ان کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا. جب ہم پہنچے تو شبیر نے دروازہ کھولا. یہ لڑکا فیض صاحب کے یہاں ملازم تھا. وہ ہمیں ان کے بیک یارڈ میں لے گیا جہاں فیض صاحب بیٹھے تھے. ہمیں دیکھ کر کھڑے ہوئے اور مسکرا کر ہاتھ ملایا. کہنے لگے اچھا ہوا کہ تم آ گئے، کیونکہ آج کل تو چاند تارے ادھر نہیں آتے، ورنہ زندہ میں آسماں ہے وہی. فیض صاحب کو پھولوں کا بہت شوق تھا. ان کے بیک یارڈ میں ہر طرف قسم قسم کے پھول لگے ہوئے تھے، لیکن گلاب کے پودوں پر عجیب ہی بہار تھی. ہم نے اشارے سے فیض صاحب کی توجہ گلاب کے پودوں کی جانب دلائی کہ جن پر کئی اقسام کے رنگ برنگے گلاب سجے ہوئے تھے. تو اداس لہجے میں گویا ہوئے پھول لاکھوں برس نہیں رہتے، واہ واہ، 2 گھڑی اور ہے شباب بہار. آ کے کچھ دل کے سنا لیں ہم، آ محبت کے گیت گا لیں ہم، محبت کے گیت گا لیں ہم. ہم نے مسکرا کر موضوع بدلا. ان کی طبیعت کچھ شگفتہ ہوئی تو ہم مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے. باتوں ہی باتوں میں اندھیرا ہو گیا. ہم نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی تو آسمان پر صرف تارے بکھرے نظر آئے، جبکہ چاند کا دور دور تک پتہ نہ تھا. ہمیں آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا آسماں پر اداس ہیں تارے، چاندنی انتظار کرتی ہے. واہ. ہم نے کہا فیض صاحب یہ بھی آپ نے خوب کہی، جب چاند ہی نہیں نکلا تو چاندنی کہاں سے آئی؟ کہنے لگے عرفان میاں بعض باتیں صرف چپ چاپ ہی سن لیا کریں، کیونکہ کچھ باتیں وضاحت کی طلبگار نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اسکول اور کالج کے امتحانات میں اسی قسم کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے کچھ طلباء شعراء کو عجیب عجیب القاب سے نوازتے رہتے تھے. ہم نے پوچھا آخر آج آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ کہنے لگے میاں بات یہ ہے عمر بے سود کٹ رہی ہے فیض،
کاش اب شاید راز ہو جائے. واہ. ہم نے کہا لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہر راز افشا کرے. کہنے لگے ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہو جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. ہم نے کہا آپ نے وجہ فرمایا زندگی میں جو پہلے مزہ تھا اب وہ نہیں ہے، وہ تو زمانہ ہی اور تھا. کہنے لگے سچ کہتے ہو، کیونکہ ماضی میں جو مزہ میری شام و سحر میں تھا اب وہ فقط تصور شام و سحر میں. واہ 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 واہ. لیکن لگتا ہے کہ وہ وقت میری جان بہت دور نہیں ہے جب درد سے رک جائیں گے سب زیست کی راہیں اور حد سے گزر جائے گا اندوہ نہانی. اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتے ہم نے انہیں درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہا ارے فیض صاحب آج واقعی لگتا ہے کہ اداسی کا ایک بادل نہیں بلکہ گھٹا چھائی ہوئی ہے. آج کس کی یاد ستانے لگی؟ کہنے لگے نہیں اداسی نہیں بلکہ بس عجیب سی کیفیت سے دو چار رہتا ہوں، اور جہاں تک کسی کو یاد کرنے کا معاملہ ہے تو عرفان میاں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اندر سے برتنوں اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز آئی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو تصویر نام دیا ہے. ہنس کر کہنے لگے ساغر تو کھنکتے ہیں، شراب آئے نہ آئے، بادل تو گرجتے ہیں گھٹا برسے نہ برسے. واہ 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 واہ. ہم نے کہا فیض صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ آپ نے اس شوق سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اور ویسے بھی اب تو آپ کے اللہ اللہ کرنے کے دن آ رہے ہیں. ہماری بات شاید انہیں اچھی نہیں لگی، لیکن حسب عادت ہنس کر آسمان کی جانب دیکھنے لگے اور گویا ہوئے عرفان میاں اللہ اللہ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے. آپ کو اس کی فکر کیوں؟ سب کو اپنی اپنی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک موت کا دھندا واقعی ہے، جب چاہیں گے نپٹا لیں گے. واہ. یہ تیرا کفن وہ میرا کفن، یہ میری لہد وہ تیری ہے. ہم نے دھیمے لہجے میں کہا فیض صاحب بخدا ہمارا مقصد آپ پر کوئی طنز کرنا تو نہیں تھا. ہنسنے لگے ارے نہیں بھائی، آپ کی بات کا ہم نے برا نہیں مانا. آپ ٹھہرے خشک اور ہم تو یہی کہتے ہیں آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب. بے حساب. واہ واہ. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی. فیض صاحب نے فون اٹھایا. سلام علیکم کے بعد شاید گزشتہ رات کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور لگتا تھا کہ فیض صاحب کسی بات پر ناراض ہو کر چلے آئے تھے. اس کا اندازہ ہمیں ان کے اس شعر سے ہوا جو انہوں نے فون پر تھوڑی سی تبدیلی کے بعد دوران گفتگو پڑھا کہ اٹھ کر تو آ گئے تھے تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے تھے. تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ابھی فون پر ہی تھے کہ اندر سے شبیر ایک ٹرے تھامے آیا جس میں ایک گلاس فیض صاحب کے لیے تھا اور دوسرے میں کوکا کولا ہمارے لیے. ساتھ ہی ایک پلیٹ میں کچھ بسکٹ رکھے تھے. فیض صاحب نے فون رکھ کر گلاس اٹھا لیا اور ہماری جانب دیکھتے ہوئے بولے یار آشنا نہیں کوئی، ٹکرائیں کس سے جام، کس دل ربا کے نام پہ خالی صبح کریں. ہم نے کہا جناب اس وقت تو مجبوری ہے کہ کوئی دلربا نہیں، چنانچہ آپ ہمارے کوک کے گلاس سے ہی اپنا جام ٹکرا کر دل بہلا لیں. بہت زور سے ہنسے اور پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر اپنے گلاس میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگے. ہم انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے تو اور ذہن میں کسی کا ایک شعر گونجنے لگا کہ غالب کی فاقہ مستی پہ قربان جائیے، کھاتا ہے سوکھی روٹی بھگو کر شراب میں. خیر ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ فیض صاحب نے اپنا سر پیچھے کی جانب جھکایا اور آنکھیں بند کر لیں. یہ فیض صاحب کی عادت تھی کہ جب وہ دنیا سے بیگانہ ہونا چاہتے تھے تو اسی طرح پیچھے کی جانب گردن جھکا کر آنکھیں بند کر لیتے تھے. بعض اوقات انہیں اطراف کی بھی خبر نہ ہوتی تھی. ہم نے بھی انہیں مزید ڈسٹرب کرنا ضروری نہ سمجھا اور خاموشی سے اٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے. ایک نظم کا عنوان ہے اب تک. بہت مختصر سی نظم ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی کیسے اور کب آتا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں. ہماری زندگی میں کوئی کیسے اور کب آتا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں، مگر وہ کب کہاں کیسے بچھڑتا ہے یہ ہم کو یاد رہتا ہے. مجھے بھی یاد ہے اب تک.
شکریہ شکریہ. ایک غزل کے اشعار کہ محبت جانتے ہوتے سبھی تو محبت جانتے ہوتے سبھی تو تیرے بارے میں کچھ لکھتے تبھی تو. محبت جانتے ہوتے سبھی تو تیرے بارے میں کچھ لکھتے تبھی تو میری ہر نظم کا عنوان تو ہے. سنورتا جا رہا ہوں میں جبھی تو میری ہر نظم کا عنوان تو ہے. سنورتا جا رہا ہوں میں جبھی تو اب میں دریا پار کر کے تھک گیا ہوں. سمندر پار کرنا ہے ابھی تو. میں دریا پار کر کے تھک گیا ہوں. سمندر پار کرنا ہے ابھی تو اور اسی امید پر میں جی رہا ہوں. دعا پوری میری ہوگی کبھی تو. سنا ہے یہ دو شعر سنیے کہ سنا ہے اس کی آنکھیں بولتی ہیں. سنا ہے اس کی آنکھیں بولتی ہیں اگر بیٹھا ہو وہ خاموش بھی تو. سنا ہے اس کی آنکھیں بولتی ہیں اگر بیٹھا ہو وہ خاموش بھی تو. اب میں تجھ پر نظم لکھنا چاہتا ہوں. میں تجھ پر نظم لکھنا چاہتا ہوں تو میرے پاس آ کر بیٹھ بھی تو. میں تجھ پر نظم لکھنا چاہتا ہوں تو میرے پاس آ کر بیٹھ بھی تو. میری ایک عادت ہے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کر کے اور ان پہ کوشش کرتا ہوں کچھ لکھنے کی. وہی ہے کہ تھوڑا سا مختلف زاویے سے دیکھنے کے لیے. عنوان ہے 100 میں 2 کم. کہ تمہیں بھی یاد تو ہوگا کبھی لیڈوں کے پیچھے یا کبھی بسکٹ کے ڈبے پر جو سانپوں سیڑھیوں کا کھیل ہوتا تھا وہ ایسا کھیل تھا جو زندگی کا ترجمہ بن کر سکھاتا تھا کہ سب کی زندگی میں ایک ہی رستہ ہے جس پر چل کے جانا ہے. وہ رستہ جس میں لمبی سیڑھیاں اور سانپ ہوتے ہیں. کوئی تو سیڑھیاں چڑھ کر یہ رستہ پار کرتا ہے کسی کو سانپ ڈستا ہے. ہر ایک بس سیڑھیاں چڑھنے کی خواہش میں سفر کرتا ہے لیکن سانپ کے کانٹے سے بچنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا. خصوصاً ایک لمبا سانپ جو 98 نمبر کے خانے میں بیٹھا کھیلنے والوں کو ڈسنے کے لیے تیار رہتا ہے. ہمارے زندگی کے کھیل میں بھی سیڑھیاں کم ہیں یہاں پر سانپ زیادہ ہیں. ایک تازہ غزل کے چند اشعار کہ دلوں کو رام کرنے کا وظیفہ ساتھ رکھا کر. دلوں کو رام کرنے کا وظیفہ ساتھ رکھا کر. تو اپنی گفتگو میں نرم لہجہ ساتھ رکھا کر. تیری خواہش ہے تیری بات ہر دل میں اتر جائے. تیری خواہش ہے تیری بات ہر دل میں اتر جائے تو لفظوں کو برتنے کا سلیقہ ساتھ رکھا کر. بھٹکتا پھر رہا ہے تو وفا کے شہر میں کب سے. بھٹکتا پھر رہا ہے تو وفا کے شہر میں کب سے. کہا تھا نا سفر میں ایک نقشہ ساتھ رکھا کر. بھٹکتا پھر رہا ہے تو وفا کے شہر میں کب سے. کہا تھا نا سفر میں ایک نقشہ ساتھ رکھا کر. اور ضروری تو نہیں تجھ کو کہ شب میں ہی ضرورت ہو. ضروری تو نہیں تجھ کو کہ شب میں ہی ضرورت ہو تو دن میں بھی مقدر کا ستارہ ساتھ رکھا کر. سجا کر تل ہتھیلی پر مسافر بن نہیں سکتا. سجا کر تل ہتھیلی پر مسافر بن نہیں سکتا. جو ہے شوق سفر تجھ کو تو رستہ ساتھ رکھا کر. ہوا کے ساتھ چل کر ایک سمندر پار کرنا ہو. ہوا کے ساتھ چل کر ایک سمندر پار کرنا ہو تو پھر تو بادبانی ایک سفینہ ساتھ رکھا کر. اور سفر کرنا ہو عادل بھائی سفر کرنا ہو تجھ کو جب کبھی خود احتسابی کا. یہ قافیہ سنیے آپ. سفر کرنا ہو تجھ کو جب کبھی خود احتسابی کا تو اپنے ذہن میں تنقیدی اجزا ساتھ رکھا کر.
سفر کرنا ہو تجھ کو جب کبھی خود احتسابی کا تو اپنے ذہن میں تنقیدی اجزا ساتھ رکھا کر. یہ ممکن ہے تجھے زیادہ سفر کی بھی ضرورت ہو، یہ ممکن ہے تجھے زیادہ سفر کی بھی ضرورت ہو، سو اس کی یاد کا سارا خزینہ ساتھ رکھا کر. اور یہ ان پاکستانی اور انڈین شاعروں کے لیے ہے کہ جو سمندر پار آتے تو ہیں لیکن وہی پرانی 20 سال پرانی غزلیں ساتھ لے کے آتے ہیں جی، جو آپ کو یاد ہوتی ہیں کہ سمندر پار آ کر جب تجھے غزلیں سنانی ہوں، سمندر پار آ کر جب تجھے غزلیں سنانی ہوں، خدا کے واسطے کچھ حرف تازہ ساتھ رکھا کر. سمندر پار آ کر جب تجھے غزلیں سنانی ہوں تو خدا کے واسطے کچھ حرف تازہ ساتھ رکھا کر. اور ایک اور غزل کے چند اشعار. محبت رنگ و بو تو کر لیا کر، محبت رنگ و بو تو کر لیا کر، تو خود کو سرخرو تو کر لیا کر. اور نماز عشق پڑھنے آ گیا ہے، نماز عشق پڑھنے آ گیا ہے، ارے پاگل وضو تو کر لیا کر. نماز عشق پڑھنے آ گیا ہے، ارے پاگل وضو تو کر لیا کر. اور گزر ہو ذہن سے جب بھی ہمارے ذرا سی گفتگو تو کر لیا کر. اور یہ معنی منزل ممکن نہیں ہے، یہ معنی منزل ممکن نہیں ہے مگر تو جستجو تو کر لیا کر. یہ معنی منزلیں ممکن نہیں ہیں مگر تو جستجو تو کر لیا کر. وصال یار معنی عارضی ہے، وصال یار معنی عارضی ہے، پر اس کی آرزو تو کر لیا کر، پر اس کی آرزو تو کر لیا کر. اور ایک چھوٹی سی نظم، عنوان ہے دریدہ دامن. کسی بھی خوبصورت سے پرندے سے اگر شوق سفر، عزم سفر ہر ایک پر جب چھین لے کوئی، تو ایسے میں جو اس کا حال ہوتا ہے تمہیں کھو کر وہی اب حال ہے میرا. شکریہ. اور عنوان ہے اس گفتگو کے جو محور ہے جی وہ آپ کی ذات ہے اور تو کوئی نہیں. عنوان کسی اور کا نہ ہونا راضی میں رہے. نظم کا عنوان ہے کوٹا. اچھا یہاں اس کو ایڈٹ بھلے کر دیجئے گا. ہوا یہ کہ جب یہ میں نظم سنانے لگا تو ہمارے ایک شاعر کہنے لگے واٹ کوٹھا؟ میں نے کہا ہم غلط جگہ آ گئے. تو نظم کا عنوان ہے کوٹا. ہمیں الفاظ کا، آواز کا اور سوچ کی پرواز کا، ہمیں الفاظ کا، آواز کا اور سوچ کی پرواز کا، پیسے کا ہم کو رزق کا، ہم کو عمل کا، علم کا، پڑھنے پڑھانے کا، اور ہم کو سانس لینے کا، کسی سے بات کرنے کا، کسی کے ساتھ رہنے کا، کسی کا ساتھ دینے کا، ولایت کا، عقیدت کا، محبت کا. خدا نے ایک کوٹا دے دیا جس کو ہمیں مرنے تلک اب خرچ کرنا ہے. مگر میں نے محبت کا جو کوٹا تھا وہ سارا خرچ کر ڈالا. میرے اب ہاتھ خالی ہیں، محبت سے تو میرا دل بھی خالی ہے. تو تم سے کس طرح کہہ دوں مجھے تم سے محبت ہے. ایک اور نظم، بس فرق ہے اتنا. میں عشق مجازی کا وہ رستہ ہوں کہ جس پر چل کر وہ فقط چند برس عشق حقیقی کی ہنسی راہ پہ پہنچی. اس نے تو پلٹ کر بھی نہ دیکھا میں کہاں ہوں، اس نے تو پلٹ کر بھی نہ دیکھا میں کہاں ہوں. میں عشق مجازی کا وہ رستہ ہوں کہ جس پر قدموں کے نشاں اس کے تو اب بھی ہے نمایاں. کچھ فرق ہے دونوں میں تو بس فرق ہے اتنا، وہ عشق حقیقی میں جسے ڈھونڈ رہی ہے
میں عشق مجازی میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. ایک اور چھوٹی سی نظم، دعا کی کھڑکی. محبتوں کے حسین سورج کی ایک کرن نے کہا جو مجھ سے کہ میری خاطر دعا کے تحفے تمہاری جانب سے آ رہے ہیں. کہا یہ میں نے کہ میں تو زندہ میں قید ہوں اور یہ تحفے مجھ تک نہ آ سکیں گے. صدا یہ آئی کہ جس بھی زندہ میں تم رہو اور ہر ایک در پر ہو قفل، لیکن دعا کی کھڑکی کھلی رہے گی. جیسے میں نے کہا کہ میں مختلف چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. عنوان ہے اذیت ناک لمحے. شٹل ہو یا کوئی راکٹ، زمین سے جب خلا کی سمت جاتے ہیں تو وہ لمحے اذیت ناک ہوتے ہیں. زمین کی حد سے یوں باہر نکل جانا، کشش سے دور ہو جانا کوئی آسان نہیں ہوتا. خلا کا در بہت مشکل سے کھلتا ہے. خلا کا در بہت مشکل سے کھلتا ہے. محبت کے سفر میں وہ اذیت ناک لمحے اب میرے رستے میں آئے ہیں. میرے آگے خلاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک غزل کے چند اشعار کہ الفاظ عجب ہیں، میرا لہجہ بھی عجب ہے. اب ذہن میں سوچوں کا ذخیرہ بھی عجب ہے. الفاظ عجب ہیں، میرا لہجہ بھی عجب ہے. اب ذہن میں سوچوں کا ذخیرہ بھی عجب ہے. اور تقدیر میں لکھا ہے عجب ایک تماشا. ہاتھوں کی لکیروں کا یہ نقشہ بھی عجب ہے. ہر لمحہ پلٹ آتے ہیں گزرے ہوئے لمحے. ہر لمحہ پلٹ آتے ہیں گزرے ہوئے لمحے. گزرے ہوئے لمحوں کا زمانہ بھی عجب ہے. اور جتنا بھی کروں خرچ کبھی کم نہیں ہوتا. جتنا بھی کروں خرچ کبھی کم نہیں ہوتا. جانا تیری یادوں کا خزانہ بھی عجب ہے. جتنا بھی کروں خرچ کبھی کم نہیں ہوتا. جانا تیری یادوں کا خزانہ بھی عجب ہے. اور یہ سنیے گا کہ ہو جاتا ہے برسوں کی محبت پہ بھی بھاری. یہ ایک غلط فہمی کا لمحہ بھی عجب ہے. ہو جاتا ہے برسوں کی محبت پہ بھی بھاری. یہ ایک غلط فہمی کا لمحہ بھی عجب ہے. اور کوشش تو بہت کی ہے مگر حل نہیں ہوتا. کوشش تو بہت کی ہے مگر حل نہیں ہوتا. ہونے یا نہ ہونے کا معمہ بھی عجب ہے. ہونے یا نہ ہونے کا معمہ بھی عجب ہے. اور یوں ٹوٹ کے بکھرا ہے سمیٹا نہیں جاتا. یوں ٹوٹ کے بکھرا ہے سمیٹا نہیں جاتا. عرفان کی تقدیر کا تارا بھی عجب ہے. اور ایک نظم اجڑنے کا آغاز. کسی نے یہ کہا آنسو فقط نمکین پانی ہے. کسی نے یہ کہا آنسو فقط نمکین پانی ہے. کسی نے یہ کہا آنسو محبت کی کہانی ہے. کسی نے یہ کہا آنسو کسی کو پا کے کھونا ہے. کسی نے یہ کہا آنسو کسی کو کھو کے پانا ہے. کسی نے یہ کہا آنسو دمکتے کچھ ستارے ہیں. کسی نے یہ کہا آنسو کسی دریا کے دھارے ہیں. کسی نے یہ کہا آنسو فقط ایک خواب ہے شاید. کسی نے یہ کہا آنسو فقط کچھ آب ہے شاید. کسی نے یہ کہا خوابوں کی یہ تعبیر ہوتے ہیں. کسی نے یہ کہا الفاظ کی زنجیر ہوتے ہیں. کسی نے یہ کہا آنسو کسی کی یاد ہوتے ہیں. کسی نے یہ کہا یادوں کی یہ روداد ہوتے ہیں. کسی کو سوچتے ہیں جب تو یہ ایجاد ہوتے ہیں. کسی نے یہ کہا آنسو تو بس فریاد ہوتے ہیں. کسی نے یہ کہا محرومیوں کا یہ تو ایک اعلان ہوتے ہیں. جو پورے ہو نہیں پاتے یہ وہ ارمان ہوتے ہیں. کہا میں نے مجھے آنسو تو اپنی ذات کے اندر چیختی آواز لگتے ہیں. بریدہ پر پرندوں کی مجھے پرواز لگتے ہیں. یہ سارے دکھ بیاں کرنے کا ایک انداز لگتے ہیں. اجڑ جانے کا ممکن ہو کہ آنسو تم کو تو انجام لگتے ہوں, مجھے آغاز لگتے ہیں. ایک نظم جس کا عنوان میری پہلی کتاب کا نام بھی ہے پرانے گھر کے موسم, وہ پیش کرتا ہوں.
کہ یہاں پردیس میں آ کر ہم اپنے دیس کی باتیں کبھی تو بھول جاتے ہیں، کبھی ہم خود بلاتے ہیں۔ یہاں پردیس میں آ کر ہم اپنے دیس کی باتیں کبھی تو بھول جاتے ہیں، کبھی ہم خود بھلاتے ہیں۔ انہی باتوں میں یادوں میں پرانا گھر بھی ہے میرا، پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں۔ کبھی بارش جو ہوتی تھی تو اپنی ٹین کی چھت پر کئی سرتال بجتے تھے، بڑے کمرے کے بیچوں بیچ ہم برتن بھی رکھتے تھے کہ ان سوراخوں سے جن سے صبح سورج چمکتا تھا، کبھی بارش جو ہوتی تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا۔ نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی، نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی، ہماری بہنوں کے سنگ بیسنی روٹی پکاتی تھی، اور مزہ بارش کا ہم کو جو پرانے گھر میں آتا تھا ابھی تک یاد آتا ہے۔ اور خزاں آتی تھی، موسم کا عجب ہی ڈھنگ ہوتا تھا، ہرے پتوں کا پیلا خوف سے پھر رنگ ہوتا تھا۔ جدا ہو جائیں گے وہ شاخ سے یارو کسی بھی دن، کہ روندے جائیں گے پیروں تلے یارو کسی بھی دن۔ انہی سوکھے ہوئے پتوں میں پھر ایک پھول کھلتا تھا، انہی سوکھے ہوئے پتوں سے وہ چپکے سے کہتا تھا بہاریں پھر بھی آئیں گی۔ اور بہار آتی تھی، آنگن میں ہمارے پھول کھلتے تھے، ہرے پتے ہمارے پیڑ پر کچھ ایسے ہلتے تھے کہ موسم کے بدل جانے کی وہ خوشیاں مناتے ہوں، سنا سن سن سنا سن سن کوئی نغمہ سناتے ہوں۔ محلے کے جوان لڑکے پتنگیں بھی اڑاتے تھے، محلے کے جوان لڑکے پتنگیں بھی اڑاتے تھے، کہیں دم چھلا اڑتی تھی، کہیں گڈے لڑاتے تھے، اور کبھی تو جانے بوجھے ایک مکا کی چھت پہ ہم یاروں کسی کو دیکھ کر اپنی پتنگیں بھی گراتے تھے۔ وہ سردی ہو کہ گرمی ہو، خزاں آئے بہار آئے، پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں۔ شکریہ۔ اسی موضوع پہ ایک اور نظم، عنوان ہے اب بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ تم پردیس میں رہنے والوں، تم بھی تو یہ سوچتے ہوگے دیس میں ہوتا تھا جو کچھ، کیا اب بھی ایسا ہوتا ہوگا؟ اب بھی روز اسکول کے بچے ایک ترانہ گاتے ہوں گے، حمدیں گائی جاتی ہوں گی، نعتیں پڑھتے جاتے ہوں گے، چھٹی یا وقفے کی گھنٹی جب بھی بجتی ہوگی یارو، چہرے کھل کھل جاتے ہوں گے، بچے شور مچاتے ہوں گے، بستے اپنے ہاتھ میں لے کر بھاگ کے باہر آتے ہوں گے، چورن والے چھولے والے ٹھیلے لے کر آتے ہوں گے، ان ٹھیلوں سے بچے اب بھی آلو چھولے کھاتے ہوں گے، ایک پٹھا غبارے والا بندوقیں بھی لاتا ہوگا، ہنڈولا بھی آتا ہوگا، میلہ سا لگ جاتا ہوگا، اب بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ اور گلی کے لڑکے والے کرکٹ بلہ کھیلتے ہوں گے، ایک کرمچ کی گیند سے لوگوں چوکے چھکے لگتے ہوں گے، اور اونچے گھر کی کھڑکی یارو جب بھی چھن سے ٹوٹتی ہوگی، بلے اپنے ہاتھ میں لے کر سب لڑکے چھپ جاتے ہوں گے۔ اور اونچے گھر والے سے لوگوں لڑکے اب بھی جلتے ہوں گے، اونچے گھر والی کی زلفوں پر وہ اب بھی مرتے ہوں گے، پردہ اب بھی ہلتا ہوگا، آنچل بھی لہراتا ہوگا، اب بھی کوئی دروازے پر چپ کے آتا ہوگا، اب بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ عید سے پہلے کی راتوں میں مہندی اب بھی لگتی ہوگی، چوڑی والے اب بھی آ کر اپنے تخت سجاتے ہوں گے، کچھ یاروں کو لاتے ہوں گے، چوڑی بھی پہناتے ہوں گے، ہاتھ میں لے کر ہاتھ کسی کے جملے کستے جاتے ہوں گے۔ اور عید جو آتی ہوگی، لوگوں کچھ مہمان آ جاتے ہوں گے، لوگ ہمارے گھر پر یاروں میٹھا کھانے آتے ہوں گے، دھوبی بھی آ جاتا ہوگا، سقا بھی آ جاتا ہوگا، عیدی لینے والوں کا ایک میلہ سا لگ جاتا ہوگا، اب بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ اور گھر کے دروازے پر جب بھی آہٹ ہوتی ہوگی یاروں، ماں کی نظریں اٹھتی ہوں گی، بہنہ خوش ہو جاتی ہوگی، ابا بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آتے ہوں گے، ہر کوئی یہ سوچتا ہوگا شاید بیٹا آیا ہوگا، چھوٹا بھائی دروازے کی کنڈی آ کر کھولتا ہوگا، اور گلی میں کچھ بھی نہ پا کر جانے کا کیا سوچتا ہوگا، جانے کب تک روتا ہوگا، اب بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ ایک اور نظم، اصل میں یہ سلسلہ ہے کہ کیونکہ وہی باتیں اور انہی چیزوں سے ہم گزریں جن سے سننے والے گزر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ ہر ایک کے دل کی آواز ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں نے اس کو الفاظ میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیے وہی چیز دل کو بھی لگتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے، اگر آپ بھی کی جذبی بن جائے۔ بالکل بالکل، یہ تو لاکھوں کروڑوں دلوں پہ بیتی جو ہے، آپ نے اس کو ڈھال دیا آواز میں۔ ایک آپ بیتی اور جگ بیتی پہ مجھے ایک اور یاد آ گئی، اس کا عنوان ہے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا۔ اپنے دیس کو روتے بھی ہو، چین سے پڑھ کر سوتے بھی ہو، تم کو دیس کا غم کیسا ہے، ہنستے بھی ہو روتے بھی ہو، کس نے کہا تھا وہ یہاں آ کر تم بس جاؤ یہاں، جب دیس تمہارا اپنا تھا، وہ شہر تمہارا اپنا تھا، وہ گلی تمہاری اپنی تھی، وہ مکہ پرانا اپنا تھا، اس شہر کو پھر کیوں چھوڑا تھا،
क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था, अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और जब भी देसी मिलकर बैठे किस्से फिर छिड़ जाते हैं, उन टूटी सड़कों के किस्से, उन गंदी गलियों के किस्से, उन गलियों में फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से, औरंगी या कोरंगी के पानी के नलकों के किस्से, उन नलकों पर होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से, और नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस अलबेली नार के किस्से, और जिसकी एक नज़र को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से। झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से। प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर क्यों कर छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था, अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और ये अगला मिसरा तमाम इमिग्रेंट्स के लिए है कि तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे, तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे। हर एक को वीजा दिखाते थे और साथ ये कहते जाते थे, चंद ही दिनों की बात है यारो, जब मैं वापस आऊंगा साथ में अपने ढेर से डॉलर और पत्ता भी लाऊंगा। तुमने कभी ये सोचा होगा क्या क्या कुछ परदेश में होगा। अपने देश के होते सोते, बेवतनी को रोते रोते, देश को तुम परदेश कहोगे और परदेश को देश कहोगे। देश को तुम इल्जाम भी दोगे, उल्टे सीधे नाम भी दोगे। अरे देश को तुम इल्जाम ना दो, उल्टे सीधे नाम ना दो। देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था, अरे जो भी था क्या थोड़ा था। कसूर उसका नहीं है, कसूर मेरा है कि मैंने उसको मोहब्बत का एक खुदा जाना, हर एक लम्हा फकत उसकी ही इबादत की, बिठा के उसको सिंहासन पे देवता की तरह हर एक लम्हा फकत उसकी मैंने पूजा की। कसूर उसका नहीं है कि मैंने खुद उसको बना के आग में आतिश परस्त बन बैठा। कसूर उसका नहीं है, कसूर मेरा है कि आज खुद वो मोहब्बत का एक खुदा बनकर, वो मंदिरों में सजा एक देवता बनकर, वो बन के आग जो आतिश कदे में बैठ गई। कसूर उसका नहीं है, कसूर मेरा है कि खुद ही मैंने उसे देवता बनाया था, मोहब्बतों का उसे एक खुदा बनाया था, खुद ही तो उसकी परस्तिश भी कर रहा था मैं, तो आज उसको बशर किस तरह समझ लूं मैं। एक गजल के चंद कि किताब दिल में मोहब्बतों का निसाब लिखना तो आ गया है, किताब दिल में मोहब्बतों का निसाब लिखना तो आ गया है, तुम्हारी आंखों को देखकर अब शराब लिखना तो आ गया है। और मुझे तो ये फायदा हुआ है चमन में कुछ दिन गुजारने का, मुझे तो ये फायदा हुआ है चमन में कुछ दिन गुजारने का कि कम से कम मुझको एक ताजा गुलाब लिखना तो आ गया है। ये मैंने माना मोहब्बतों के हसीन मौसम गुजर चुके हैं, ये मैंने माना मोहब्बतों के हसीन मौसम गुजर चुके हैं, पर दिल के खाते में चाहतों का हिसाब लिखना तो आ गया है। ये मैंने माना, शुक्रिया, ये मैंने माना मोहब्बतों के हसीन मौसम गुजर चुके हैं, पर दिल के खाते में चाहतों का हिसाब लिखना तो आ गया है। और गुजर के मैंने मोहब्बतों के कठिन मराहिल से बस ये सीखा, गुजर के मैंने मोहब्बतों के कठिन मराहिल से बस ये सीखा कि मुझको दिल पर उतरने वाला अजाब लिखना तो आ गया है। गुजर के मैंने मोहब्बतों के कठिन मराहिल से बस ये सीखा कि मुझको दिल पर उतरने वाला अजाब लिखना तो आ गया है। मुझे तो ये फिक्र ही नहीं है कि इसकी ताबीर क्या लिखूं मैं, मुझे तो ये फिक्र ही नहीं है कि इसकी ताबीर क्या लिखूं मैं, कि मुझको तेरी हसीन आंखों में ख्वाब लिखना तो आ गया है, कि मुझको तेरी हसीन आंखों में ख्वाब लिखना तो आ गया है। और मुझे तो ये मेरी जिंदगी ने सबक सिखाया है कुछ दिनों में, मुझे तो ये मेरी जिंदगी ने सबक सिखाया है कुछ दिनों में, कि जिस तरह भी गुजर गई पर अजाब लिखना तो आ गया है। आपको एक ठीक ठाक गजल सुनाता हूं मैं आपको। जितना कुछ सुनाया बहुत ठीक ठाक। कि जब तक, इसकी रदीफ देखिएगा आप, कि जब तक मेरी दुआ में असर ठीक ठाक था, जब तक मेरी दुआ में असर
मेरी मोहब्बतों का सफर ठीक ठाक था। जब तक मेरी दुआ में असर ठीक ठाक था, मेरी मोहब्बतों का सफर ठीक ठाक था। अब जब तक वो मेरे ज़हन की थी मुस्तकिल मकी, जब तक वो मेरे ज़हन की थी मुस्तकिल मकी, मेरा तसव्वुराती नगर ठीक ठाक था। जब तक वो मेरे ज़हन की थी मुस्तकिल मकी, मेरा तसव्वुराती नगर ठीक ठाक था। और वो जब थी मेरे साथ, तबीयत भी ठीक थी। वो जब थी मेरे साथ, तबीयत भी ठीक थी, दिल ठीक ठाक था, ये जिगर ठीक ठाक था। और शेर सुनिए कि बारिश हुई तो रोने लगा फूट फूट कर। बारिश हुई तो रोने लगा फूट फूट कर, वरना तो एक सूखा शजर ठीक ठाक था। बारिश हुई तो रोने लगा फूट फूट कर, वरना तो एक सूखा शजर ठीक ठाक था। और क्या हो गया है शाम को दमे, क्या हो गया है शाम के दम आफताब को, क्या हो गया है शाम के दम आफताब को। देखा था मैंने वक्त सहर ठीक ठाक था, देखा था मैंने वक्त सहर ठीक ठाक था। और सोचों में इनकलाब न आया था जब तलक, सोचों में इनकलाब न आया था जब तलक। सोचे तो मुंतशिर थी पसर ठीक ठाक था, सोचे तो मुंतशिर थी पसर ठीक ठाक था। और ग़ज़ल शेर सुनिए कि कश्ती पलट के आई न साहिल तलक कोई, कश्ती पलट के आई न साहिल तलक कोई, लगता है पानियों में भंवर ठीक ठाक था। लगता है कश्ती, शुक्रिया था, कश्ती पलट के आई न साहिल तलक कोई, लगता है पानियों में भंवर ठीक ठाक था। और तब्दील हो गए हैं सभी लोग आज क्यों, तब्दील हो गए हैं सभी लोग आज क्यों। कल तक तो एक एक बशर ठीक ठाक था, कल तक तो एक एक बशर ठीक ठाक था। और तरगीब दे रहा था वो ऊंची उड़ान की, तरगीब दे रहा था वो ऊंची उड़ान की। टूटे हुए परों में जो पर ठीक ठाक था, टूटे हुए पर बारिश हुई तो रोने लगा फूट फूट कर, वरना तो एक सूखा शजर ठीक ठाक था। इस ठीक ठाक गज़ल के बाद इरफान भाई तबीयत ये चाह रही है कि क्या अच्छा होता कि ये मुख्तसर सी जो सोबत नशिस्त जो हमारी आज की गुफ्तगू का सिलसिला है, ये बहुत ठीक ठाक चलता और बड़ी देर तक चलता। अब तक तो ठीक ठाक चला है। लेकिन मुझे एक उड़ती उड़ती खबर आपने ये भी दी थी जो कि मेरे ख्याल में मुना सही है कि केटी से कोई लेने आने वाला है आप। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी उनकी जिसे कहना चाहिए शुक्रगुजार हैं उनके, ममनून हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि आपके साथ बैठ सकें कुछ देर। शुक्रिया। नहीं नहीं, मेरी इज़्ज़त अफजाई है और मुझे बहुत यकीन करें बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई यहाँ के और बैठ के आपसे बात करके। और जो आप काम कर रहे हैं और जिस नज़रिए से कर रहे हैं, काम सब करते हैं लेकिन वो नीयत की जो बात होती है ना दिल भाई, दैट इज़ वंडरफुल कि आप ये सब काम जो है वो दूसरी नस्लों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। कोशिश भी यही है, नीयत भी यही है कि आने वाले वक्तों में जो अगली नस्लें हैं उन तक एक ऑडियो विजुअल रेफरेंस भी रहे। Thanks to Google and thanks to YouTube and all that, that we can afford to actually document and digitize this for generations to come. बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अल्लाह ने एक मौका दिया है जी, तो क्यों ना उसे अवेल करें और बात आगे बढ़े। शुक्रिया शुक्रिया। एक बहुत मुख्तलिफ सी रदीफ की है गज़ल, इरशाद कि मैं मुकम्मल न रहा, मैं मुकम्मल न रहा, मैं मुकम्मल न रहा 1/2 होकर। वाह, मैं मुकम्मल न रहा 1/2 होकर। हर सफ़र मैंने किया 1/2 होकर। मैं मुकम्मल न रहा 1/2 होकर। हर सफ़र मैंने किया 1/2 होकर। अब फूट कर रोने लगे मेरी ज़बां पर छाले,
پھوٹ کر رونے لگے میری زباں پر چھالے، نام جب تیرا لیا ایک بٹا دو ہو کر. شکریہ. پھوٹ کر رونے لگے میری زباں پر چھالے، نام جب تیرا لیا ایک بٹا دو ہو کر. اور ایک تیری ذات کی تکمیل کی خاطر اب بھی، ایک تیری ذات کی تکمیل کی خاطر اب بھی کر رہا ہوں میں دعا ایک بٹا دو ہو کر. ایک تیری ذات کی تکمیل کی خاطر اب بھی کر رہا ہوں میں دعا ایک بٹا دو ہو کر. اور تو مکمل نہ رہا فاصلہ کر کے مجھ سے، تو مکمل نہ رہا فاصلہ کر کے مجھ سے، میں بھی ٹکڑوں میں بٹا ایک بٹا. واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے. میں بھی ٹکڑوں میں بٹا. واہ واہ واہ. میں بھی اور بٹا آپ دیکھیں دو بار آیا کہ اور مختلف معنوں سے کہ تو مکمل نہ رہا فاصلہ کر کے مجھ سے، میں بھی ٹکڑوں میں بٹا ایک بٹا دو ہو کر. اور ایسا لگتا ہے کہ اب دھوپ میں بارش ہوگی. واہ. ایسا لگتا ہے کہ اب دھوپ میں بارش ہوگی، آج چھائی ہے گھٹا ایک بٹا دو ہو کر. ایسا لگتا ہے کہ اب دھوپ میں بارش ہوگی، آج چھائی ہے گھٹا ایک بٹا دو ہو کر. اور اس نے کچھ بھی نہ کہا، دور ہوا جب مجھ سے. اس نے کچھ بھی نہ کہا، دور ہوا جب مجھ سے، میں بھی خاموش رہا ایک بٹا دو ہو کر. اس نے کچھ بھی نہ کہا، دور ہوا جب مجھ سے، میں بھی خاموش رہا ایک بٹا دو ہو کر. اور مل کے چلتے ہیں اب عرفان ہوا کے جھونکے. مل کے چلتے ہیں اب عرفان ہوا کے جھونکے. کب تک چلتی ہوا ایک بٹا. واہ واہ واہ. ایک بٹا دو ہو کر. مل کے چلتے ہیں اب عرفان ہوا کے جھونکے. کب تک چلتی ہوا ایک بٹا دو ہو کر. اور ایک تیری ذات کی تکمیل کی خاطر اب بھی کر رہا ہوں ایک بٹا دو ہو کر. یہ بتائیے کہ اس گفتگو کے آخر میں جی کون سی غزل یا کون سی نظم پہنچانا چاہیں گے؟ میں آپ کا جو نظم یا غزل جو آپ کہیں. غزل جو ہے غزل میں آپ کو چل رہی ہے، اور یہ کہ بالکل جب ایک بٹا دو سلسلہ ٹھیک ٹھاک بھی ہے اور ایک بٹا دو بھی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ایک مکمل غزل ہو جائے. ایک مکمل غزل سن لیجیے کہ چشمے کا ہے بہتا ہوا پانی میرا لہجہ. چشمے کا ہے بہتا ہوا پانی میرا لہجہ، یا ہے کسی دریا کی روانی میرا لہجہ. لہجے میں میری بات کا مقصد بھی ہے پنہاں، لہجے میں میری بات کا مقصد بھی ہے پنہاں. الفاظ ہیں الفاظ معانی میرا لہجہ. واہ واہ واہ. الفاظ ہیں الفاظ معانی میرا لہجہ. اور میں نظم جو لکھتا ہوں تو لہجہ ہے میرا نظم. واہ. میں نظم جو لکھتا ہوں تو لہجہ ہے میرا نظم. لکھتا ہوں کہانی تو کہانی میرا. واہ 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 واہ. میں نظم جو لکھتا ہوں تو لہجہ ہے میرا نظم. لکھتا ہوں کہانی تو کہانی میرا لہجہ. اور بہت مختلف قافیہ ہے یہاں پہ کہ ایک شہر میں رہ کر بھی میرا گاؤں ہے مجھ میں. ایک شہر میں رہ کر بھی میرا گاؤں ہے مجھ میں. ایک شہر میں رہ کر بھی کسانی میرا. واہ 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 واہ. ایک شہر میں رہ کر بھی میرا گاؤں ہے مجھ میں. ایک شہر میں رہ کر بھی کسانی میرا لہجہ. اور جب اس کا تصور میرے افکار میں اترا، جب اس کا تصور میرے افکار میں اترا، موسم کی طرح ہو گیا دھانی میرا لہجہ. موسم کی طرح ہو گیا دھانی میرا لہجہ. اور ہر لفظ ہے دیرینہ محبت کی نشانی. ہر لفظ ہے دیرینہ محبت کی. ہر لفظ ہے دیرینہ محبت کی نشانی. دیرینہ محبت کی نشانی میرا لہجہ. دیرینہ محبت کی نشانی میرا لہجہ. اور جب بات سنو میری تو لہجے پہ نہ جانا. واہ. جب بات سنو میری تو لہجے پہ نہ جانا. اول ہے میری بات ہے ثانی میرا لہجہ. واہ واہ واہ. جب بات سنو میری تو لہجے پہ نہ جانا. اول ہے میری بات ہے ثانی میرا لہجہ. اور مضمون و تصور میرے غالب کے ہیں لیکن. کیا بات ہے صاحب. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. کیا بات. مضمون و تصور میرے غالب کے ہیں لیکن الفاظ میرے میر کے فانی میرا. مضمون و تصور میرے غالب کے ہیں لیکن الفاظ میرے میر کے فانی میرا لہجہ. مجھے پتا تھا کہ آپ یہاں پہ ختم کریں گے اور بے انتہا
انکساری کے ساتھ اپنے لہجے کو فانی کہا، لیکن یہ لہجہ جو ہے غیر فانی ہو چکا کیونکہ اس کو اب جہاں جہاں آپ پہنچانا چاہیں گے اور جہاں جہاں شاید نہ بھی پہنچانا چاہیں، اور خود ہی پہنچ جائے گا. عرفان کو یا مرتضیٰ کو جو سرچ کرے گا وہاں وہاں یہ لہجہ پہنچے گا ضرور انشاءاللہ. بہت مہربانی. بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی مختصر وقت میں جہاں تک بات پہنچنی تھی شاید پہنچ جائے، گھر والوں تک، سامعین تک، ناظرین تک، جہاں جہاں بھی. یہی مقصد بھی تھا آج کی گفتگو کا، آپ کے ساتھ تھوڑی سی سلام دعا بھی اس نوعیت کی کرنی تھی کہ کچھ پتہ لگے کہ میں ہوں کون، کہ آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، اور کن منازل سے گزر کے یہاں تک پہنچے. بڑا اچھا لگتا ہے کہ آدمی کے ساتھ بیٹھ کے، اگر کیونکہ یہی دکھ درد جو ہیں ہم سب کے ہیں. بالکل بالکل، کوئی مشترکہ چیزیں ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. دکھ درد بانٹنا جو ہے اس میں کچھ دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. انشاءاللہ اگلی بار ملاقات اگر ہیوسٹن میں ہوئی انشاءاللہ تو وہ کسی اور محفل میں ہوگی. ہم چاہیں گے کہ اس مختصر گفتگو کو دیکھنے کے بعد جو ہیں لوگ ان میں کچھ اور تحریک پیدا ہو اور وہ یہ چاہیں کہ آپ ہیوسٹن آتے رہیں مسلسل. نہیں، آپ میں یقین کیجئے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میری آپ سے میری دوسری ملاقات ہے. بالکل دوسری ملاقات. اور یقین جانے کے لگتا ہے مطلب ہم لوگ بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. آپ اتنا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. ہم آپ کے ہم نام ہیں، میرے بڑے اچھے بزرگ دوستوں میں سے ہیں. ان کے ان 4 مصروں سے مجھے بھی آپ کا بزرگ سمجھیں. اختتام کرتے ہیں کہ دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے. کیا بات. زباں پہ حرف دعا رکھ یہ عین ممکن ہے، تو لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. واہ واہ واہ. جناب عرفان دانش سکندری صاحب کا شعر. تو میں نے کہا ایک عرفان کی بات دوسرے عرفان کی بات، رقص غبار سے ہے یہ. رقص غبار. جی جی بالکل. بلکہ رقص غبار بات کو ہوا، قافلہ گزر گیا. انشاءاللہ ملاقات بھی رہے گی. بہت بہت شکریہ.